Recording. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے پورا 30 پارہ ہم لوگوں کا ہو گیا اور نیکسٹ ویک آپ لوگوں کا پریپریشن کا ہے، اور اس کے بعد والے ویک میں کوئی ڈیٹ آج عظمیٰ انشاءاللہ دیکھ کے ڈال دیں گی ایگزام کے لیے، تو اس میں پھر آپ لوگوں کا ایگزام ہو جائے گا. بس ابھی یہ ویک جو ہے اس میں آپ لوگ لاسٹ والا پارٹ کر کے سبمٹ کیجیے گا. پھر نیکسٹ دونوں بھی کلاس نہیں ہوں گے نیکسٹ ویک کے، اس میں چھٹی آپ لوگوں کی تیاری کرنے کے لیے اور ایگزام کی تیاری کیجیے گا. آج ہم لوگ بس گرامر میں کہاں تک لینا ہے، کتنا آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، اتنا دیکھ کر کے، اور پھر گرامر اور اس کا ساتھ میں ہو جائے گا انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کس چیز کے بارے میں چاہ رہے ہیں کہ جیسے امپورٹنٹ آپ لوگ ماشاءاللہ ایگزام دے چکے ہیں، سیم اسی طرح ہی آپ لوگوں کا شارٹ میں ایکسپلین کر کے پورا پارا ہے، تو پھر اس کو اگر پورے کو لے کے چلیں گے تو 3 ویکس یا ایسے چلا جاتا ہے. تو آپ لوگ اس کی ویڈیوز بھی ہم لوگ ڈیلیٹ نہیں کرتے ہیں، تو آپ لوگ چاہیں تو انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں. اس کے اوپر امپورٹنٹ میں بس جیسے ٹرانسلیشن ٹائپ پڑھ کر کے اور ویسا کر رہے تھے، تو ربع پارہ بھی اگر پورا لیں گے تو وہ زیادہ ہی ہے. آپ لوگ پڑھ کے دیکھیں، جہاں پر اگر اٹکے گا تو منڈے وینسڈے کا کلاس پھر ایک اگر کر لیں گے، اگر کسی کو ضرورت ہو نیکسٹ ویک پھر انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں رکھنے کی. ٹائم اگر اور چاہیے لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے اس کو پیچھے سے تھوڑا سا لیا تھا، کیونکہ وہ کافی پہلے کا ہو گیا ہے، اور ہاف پارہ کر لیا تھا ہم لوگوں نے ریویژن میں. ہاف پارہ بچایا ہوا تھا اس کے لیے. چلیں انشاءاللہ اگر ریویژن کا ہوا تو منڈے تو نہیں، وینسڈے سے لیں گے. 2 کلاسز میں ہو جانا چاہیے، نہیں ہوتا 2 کلاس میں خیر، لیکن 3 کلاس لگے تھے اس سے پہلے بھی شاید. ٹھیک ہے انشاءاللہ منڈے کو کلاس نہیں ہوگا، آپ لوگ چھٹی کیجیے گا اس میں، اور چھٹی سے مطلب ہے پریپریشن تیاری کیجیے گا جس کا جو کچھ باقی رہ گیا ہے، اور ورک شیٹ جمع جن کی کرنی رہ گئی ہیں ورک شیٹس جمع کرا لیجیے، کیونکہ ایگزام سے پہلے یہ بھی رول ہے کہ ورک شیٹس جو ہے وہ ہوئی بھی ہونی چاہیے. اور پھر 2 یا 3 کلاس اگر ریویژن چلے، اسی کے جسٹ نیکسٹ ڈے کا پھر نیکسٹ ویک کا ہی کوئی سا ایگزام کا رکھ لیں گے انشاءاللہ، نہیں تو ویکینڈ وغیرہ رکھ لیں گے جیسا بھی ہوگا. ٹھیک ہے، تو تھوڑا چلائیں گے ریویژن کا بھی انشاءاللہ پارٹ، لیکن اس کے اوپر ڈیپینڈ نہ ہوئیں، آپ لوگ اپنی لیول پہ پریپریشن کریں.
ریویژن میں بس یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ جو تھوڑا بہت ہم بتا رہے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو ایکسٹرا نوٹس آگے کے لیے ہمیشہ کے لیے مل جاتے ہیں. ایگزامس کے لیے تو خاص اتنا نہیں، لیکن ہاں یہ ہے کہ فاسٹ اگر ریویژن لے کے چلو تو پھر اس میں سے دوسری طرح کے نوٹس اور دوسری طرح کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ آیتوں کا گروپ اتنا بڑا ہے، یا اس کے بعد یہ بات فوراً آ گئی ہے، یا یہ اس سے کنیکٹ ہے، یہ آپس میں بات یہاں تک چلی آ رہی ہے. اس طرح سے یہ چیز تھوڑا اور کھل کے سمجھ میں آتی ہے. تو خیر جتنی بار بھی پڑھا جائے اتنی بار ہی سمجھ میں آتا ہے قرآن، اسی لیے قرآن نام ہے اس کا، بار بار ریپیٹ ہونے والا جس کی میننگ ہوتی ہے. چلے آج پھر ہم لوگ گرامر دیکھ رہے ہیں ابھی فی الحال. یہ چارٹ آپ لوگ لکھیں اپنے پاس. لیسن 7 تک انشاءاللہ ہم لوگ ایگزام میں لیں گے. کتنے لیسنس ہیں اس میں ٹوٹل؟ ہوں 10 ہیں. 7 تک ہو جائے گا. پھر جب ہم لوگ آگے بڑھیں گے تو اس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ. یا اگر آپ لوگ گرامر اس بک سے انٹرسٹڈ ہیں، پڑھنا چاہ رہے ہیں اسے، تو اسے کمپلیٹ کرا دیں. کیسا چاہ رہے ہیں آپ لوگ بتائیے. تھوڑے دن ٹائم دے کے گرامر کی بک یہ والی کمپلیٹ کر لیں گے، یا 7 تک کا ہی ایگزام لے لیں. کسی کی کوئی رائے نہیں ہے فی الحال، تو 7 تک ہی لے لیتے ہیں. الگ سے جو بک کا ایک بھیجا گیا ہے وہ بھی کافی الحمدللہ اچھا کورس ہو رہا ہوتا ہے. سیپریٹ کر کے دیکھیں آپ لوگ، اسی بک کا ہے. جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو پھر ادھر سے کور کر لیں گے، کیونکہ یہاں پر پھر زیادہ رولس تو نہیں بچے ہیں، تھوڑا سا بچا ہے. 3 چیپٹر ہیں، تو بس ورڈس وغیرہ اور ہو جائیں گے اس میں. 7 والا آج ہم لوگ لے لیں گے، کیونکہ وہ جیسے ہاذا اور ہاذی ہم لوگ نے پڑھا تھا، اسی طرح یہ ہاذی کے لیے پھر تل کا آ جائے گا، ذالکا اور تل کا. بس یہ والا چارٹ آپ لوگوں کو آج دیکھنا ہے اس میں انشاءاللہ. یہ جو اسم اشارہ للقریب لکھا ہوا ایسے ہی ہیڈنگ ڈال کر کے آپ لوگ بھی لکھیے ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں. یہ اسم ہے یعنی ناؤن ہے، اور اسماء الاشارہ، اسماء مانے جمع کے لیے آگے پھر آ رہا ہے، تو اسماء کے بجائے اگر آپ اسم لکھنا چاہ رہی ہیں ایزی کے لیے تو کر لیں. اسم اشارہ یعنی پوائنٹنگ ناؤن، ڈیمونسٹریٹنگ ناؤن للقریب، قریب کے لیے اگر آپ پوائنٹ کرنا چاہ رہی ہیں، جیسے دس، یہ دونوں ہی دس ہیں لیکن یہ میل کے لیے آتا ہے اور یہ فیمیل کے لیے ہے. ٹھیک. اسی طرح اسم اشارہ للبعید، بعید مانے ہوتا ہے دور، قریب مانے ہوتا ہے پاس. تو اسم اشارہ للقریب دس، اور اسم اشارہ للبعید دیٹ. دیٹ بھی میل فیمیل کے لحاظ سے آپ کو 2 طرح سے ہے. ذالکا پچھلی بار ہم نے کر لیا تھا. تل کا حاضی کے بدلے آئے گا، یعنی فیمیل کے لیے اگر آپ کو بات کرنی ہو تب آپ تل کا لگائیں گی انشاءاللہ. پچھلے لاسٹ والے چیپٹر میں کیا تھا ہم لوگوں کا؟ حاضی ہی شروع ہوا تھا یا نہیں؟ ذالکا ہی شروع ہوا تھا، صحیح، یعنی دیٹ شروع کیا تھا میل کے لیے. اب بس فیمیل کے لیے دیٹ اگر آپ کو بات کرنی ہو تو آپ کیا لگائیں گی، یہ دیکھ لیتے ہیں. من ہاذی، لکھیے ٹرانسلیشن. من ہاذی، یہ کون ہے؟ ہاذی آمنہ، یہ آمنہ ہے.
ومن تلکا، اور وہ کون ہے، دیٹ لگایا ہے فیمیل کے لیے، تو آپ کیا کہیں گی، تلکا. ومن تلکا، تلکا فاطمہ، تو یہ آمنہ ہے اور وہ فاطمہ ہے. اس طرح سے کرنے کے لیے پھر آپ نے دیکھیے وہاں پہ پھر سے ہادہی کے لیے آیا، ہادہی طبیبہ وذالک ممرضہ، یہ ڈاکٹر ہے اور وہ نرس ہے. ہادہی من الہند وتلک من الیابان، یہ انڈیا سے ہے اور وہ جاپان سے ہے. ہادہی طویلۃ، یہ لمبی ہے، وتلک قصیرہ، اور وہ شارٹ ہے، چھوٹی ہے. اب پھر سے جو آپ لوگوں نے میل کے لیے پریکٹس کی تھی اس کا پھر سے ریویژن ہے. من ہاذا، یہ کون ہے، ہاذا حامد. ومن ذالک، وہ کون ہے. تو لڑکی کے لیے اگر آپ کو پوچھنا ہو کہ وہ کون ہے تو آپ کیا لگائیں گی، بتائیے. من هذه، اس کے معنی ہوتا ہے یہ کون ہے، وہ من کون ہے تلك، کے لیے آپ کیا لگائیں گے، من تلك. تلکا لگائیں گے. صحیح، جزاک اللہ خیر. دیٹ کے لیے فیمیل کا کیا ہے، تلکا ہے، اور دس کے لیے ہے ہادی فیمیل کا. جس کا چارٹ ابھی ہم نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا، وہ چارٹ آپ لوگوں کو لکھنا ہوگا. ابھی تو دو کا ہی ہم لوگوں نے پڑھا، پھر آگے دو لوگوں کے بارے میں بات کرنی ہو، پلورل کی بات کرنی ہو، یہ بک 2 میں آیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ بس اس میں اتنا ہی ہے. تو لڑکے کے لیے اگر کہنا ہو کہ وہ کون ہے، پوائنٹنگ ناؤن لڑکے کے میل کے لیے اگر آپ کو لگانا ہو تو کیا لگائیں گی. میں من ذالک. صحیح، ذالکا لگائیں گے. ذالکا مانے دیٹ، اور میل کے لیے یہاں پہ لکھ لیں دیٹ آپ لوگ، اور میل کے لیے لکھ لیں. باقی یہ والا دل کا مانے دیٹ، یہ بھی دیٹ ہی ہے لیکن فیمیل کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینس ہے. یہ اس طرح سے اگر آئے گا تو آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ اگر لڑکے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو آپ کو ذالکا لگانا ہے، لڑکی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو تل کا لگانا ہے. ومن ذالکا، اور وہ کون ہے، ذالکا علی، وہ علی ہے. اتل کا دجاجہ، کیا یہ مرغی ہے. تو دیکھیں آپ مؤنث، سوری، عاقل غیر عاقل اور لیونگ نان لیونگ کوئی ڈفرینس نہیں ہے، سبھی کے بارے میں انہوں نے یوز کر کے دکھا دیا کہ کیا یہ مرغی ہے. اس کے لیے بھی تل کا ہی آ گیا ہے. لا تل کا بطوح، یہ بطخ ہے، بطوح کہتے ہیں ڈک کو. یہاں پر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو ہم لوگوں نے من اور ماں کے لیے یوز کیا تھا، من تل کا لکھا تھا تو آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ میل کے لیے پوچھ رہے ہیں، انسان کے لیے بات ہو رہی ہے، عاقل کے لیے بات ہو رہی ہے. یہاں پہ پوچھ رہے ہیں ماں تل کا، یہ کیا ہے، یہ نہیں وہ کیا ہے. تو تل کا بیضاء، بیضاء، بیضاء مانے انڈا ہوتا ہے، وہ انڈا ہے. ہذه سیارۃ المدرس، یہ گاڑی مدرس کی ہے. وتلک سیارۃ المدیر، مضاف مضاف الیہ کے ساتھ آگے خبر کیا ہے اس کی، ہذه، اور نہیں مبتدا اس کی ہذه، خبر سیارہ ہے. پھر دوسرا سینٹنس شروع ہے جس میں مبتدا تلکا ہے اور خبر سیارۃ المدیر ہے. تو یہ اور وہ نان لیونگ لیونگ سب کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، بس دس اور دیٹ کا فرق ہے. آپ کو کیا یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر مذکر صیغہ میں بات کی جاتی ہے، مذکر کے فارم میں بات کرتے ہیں اس میں مسکولائن، تو پھر آپ اس میں کیا یوز کر سکتی ہیں، تل کا، سوری تل کا تو فیمیل کے لیے ہے نا.
کیا میم یوز کریں گے؟ ذالکا بتائیے، ذالکا یوز ذالکا کریں گے، ذالکا یوز کر سکتی ہیں، چاہے وہ چیزیں ہوں چاہے وہ انسان ہو، دیٹ آپ سب کے لیے یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح اگر آپ کو فیمیل کوئی بھی چیز معلوم ہے کہ جیسے یہاں پہ پتہ چلا کہ گھڑی ہوتی ہے، گھڑی ہوتا نہیں ہے، اس میں بھی پھر آپ کیا یوز کر سکتے ہیں؟ وہ کے لیے دیٹ لگانے کے لیے کیا یوز کریں گی؟ تلکا تل کا یوز کریں گی۔ اور چاہے وہ عورت کے لیے بات کر رہی ہوں آپ، چاہے وہ سامان کے لیے بات کر رہی ہوں، سب جگہ یہ دیٹ لگایا جا سکتا ہے۔ دیٹ از مائی ڈاٹر، سسٹر، کچھ بھی آپ کہہ سکتی ہیں اس طرح سے، ٹھیک۔ شیز مائی، ہم لوگ شیز کہتے ہیں نا عربی انگلش میں، تو اس میں کوئی ڈفرینس نہیں، آپ شی اور دیٹ دونوں بھی جو ہے کسی کے لیے بھی یوز کرے جا سکتے۔ چلیں، یہاں پر صرف اس چیپٹر میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے نیا ورڈ جو آپ لوگوں نے یوز کیا فیمیل کے دیٹ کے لیے، اور وہ ہے تلکا۔ چیپٹر پورا تلکا کے اوپر بنا ہوا ہے، یہ مین اس کا نیا آپ لوگوں نے سیکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ مضاف الیہ ریوائز کیا گیا ہے، انہوں نے یہ دکھا دیا کہ فیمیل ہو یا پھر انسان ہو یا پھر جانور ہو یا سامان ہو، کسی بھی چیز کے لیے آپ یہ یوز کر سکتی ہیں، یعنی ہر مؤنث کے لیے آپ تلکا لگا کے بات کر سکتی ہیں۔ دیٹ کہنا ہو، دور کے لیے اشارہ کرنا ہو تو آپ اسم اشارہ للبعید، اسم اشارہ للقریب، یہ دونوں لکھ کر کے یہ والا چارٹ جو دیا ہوا ہے اس کو اچھے سے لکھ لیں کہ اگر آپ کو قریب کے لیے یہاں پر لکھیے گا مذکر اور یہاں پہ لکھیے گا مؤنث، بس یہ نہیں لکھا ہوا، یہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے، یہ انہوں نے سینٹینس کے تھرو بتا دیا ہے کہ ھذا محمد لیکن ھذہ آمنہ، پھر اسی طرح ذالک حامد لیکن تلک زینب۔ ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں تھوڑی ان کی۔ هذه مدرسة وتلك جامعة، جامعہ یونیورسٹی کہتے ہیں، یہ مدرسہ ہے، یہ اسکول ہے، اور وہ یونیورسٹی ہے۔ ذالک حمار وتلک بقرہ، وہ دونوں یہ بھی اس کے لیے آئے ہیں دیٹ کے لیے، لیکن مذکر اور مؤنث ہے، کہ وہ گدھا ہے اور وہ گائے ہے، تو گائے کے لیے تلکا آیا کیونکہ بقراتن تا مؤنث ہے تو وہ فیمیل کے لیے اس کے لیے بات کرتے ہیں۔ اذالک مسجد، کیا یہ مسجد ہے؟ نہیں، ذالک ہے۔ تو آپ یہ کہیں گی یا وہ کہیں گی؟ کیا وہ مسجد جی دیٹ یہ وہ کہیں گی، وہ کیا وہ مسجد ہے؟ لا تلکا مدرسہ، نہیں وہ مسجد نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ تو دونوں ہی وہ ہیں، لیکن دور کے لیے اشارہ بات ہو رہی ہے، اور ایک مؤنث ایک مذکر، مسجد جو ہے وہ مذکر ہے اس لیے اس میں ذالکہ لگا ہے، اور مدرسہ میں تا مربوطہ آتا ہے اس لیے تلکا لگا ہوا ہے۔ لا تلکا مدرسہ، وہ اسکول ہے۔ ھذا جمل، یہ اونٹ ہے۔ وتلک ناقہ، ناقہ کہتے ہیں ناقۃ اللہ، 30 پارے میں یہ بھی ہم لوگوں نے پڑھا نا، ناقہ مانے اونٹنی، اور وہ اونٹنی ہے، یہ اونٹ ہے اور وہ اونٹنی ہے۔ ہذه مدرسہ، یہ ٹیچر ہے، وتلک طالبہ، اور وہ اسٹوڈنٹ ہے۔ ھذا کلب، یہ کتا ہے، وذالک قط، وہ بلی ہے۔ بلی، اچھا آپ بتائیں کیا ہوتا ہے؟ مؤنث لگائیں گی مذکر لگائیں گی؟ مؤنث میم، اس میں تو میم مذکر لگا ہوا ہے، مذکر ہے، اس میں مذکر لگا ہے، ہاں تو یہ میل ہوگی میم۔ عربی میں بلی ہوتا ہے، بلی ہوتی نہیں ہے۔ اچھا، کہ اس میں کوئی علامت نہیں دکھ رہی ہے مؤنث کی، اور بولنے میں بھی اس میں کوئی ایسا نہیں پتا ہے کہ جیسے ماں باپ سننے میں پتہ چل جاتا ہے، ماں اس میں لکھا ہوتا ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مؤنث ہی ہوتا ہے، تو ایسا بھی کوئی یہ ورڈ نہیں ہے خاص، تو ورڈز پہچان کے پھر آپ کو اس میں دیکھنا پڑتا ہے۔ تو ذالکہ لگا ہوا ہے، تل کا قط نہیں لکھا ہوا ہے، صحیح۔
چلیے هذا بیت المؤذن. اب مضاف مضاف الیہ کی پریکٹس ہے کہ هذا بیت المؤذن، یہ مؤذن کا گھر ہے. وتلک حدیقۃ التاجر، اور وہ بزنس مین کا گارڈن ہے. اس لیے تلکا آیا ہے کیونکہ حدیقہ جو ہے وہ مؤنث ہے، اور اس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ بزنس مین کا گارڈن ہے. اس میں ہادہ اور ہادی ہی بھرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ پوائنٹ ٹو. اوکے. اب، قلم، ملعقہ، عین. عین میں بتائیے کیا لگائیں گے آپ؟ مذکر ہوتا ہے یا مؤنث؟ میں مؤنث ہوتا ہے عین. کیونکہ دو آنکھیں ہوتی ہیں. تو حجر. حجر مانے پتھر ہوتا ہے. قمیص، قدر. قدر. قدر مانے پتیلی. نافذہ، بقرہ، مکتب، ناقہ، مہندس، مؤذن، ممرضہ، سریر، حدیقہ، غالبہ، جمل، بطہ. پتہ ہے آپ لوگ کو اس میں سے کسی کی میننگ نہیں آتی ہے؟ کوئی نیا ورڈ ہے؟ کون سا؟ میں ممرضہ. ممرضہ نرس کو کہتے ہیں. نرس. سریر، مؤذن. اذان دینے کو مؤذن. اذان دینے والا مؤذن ہوتا ہے. مؤذن نہیں ہے، مؤذن ہے. دال کے نیچے زیر لگا ہے. نافذۃ. شدہ کے نیچے، شدہ کے نیچے آیا ہوا اس لیے زیر ہے. وہ مؤذن. مؤذن. اور کوئی نیو ورڈ ہے؟ میم بط. انڈا. اوکے. کہاں؟ یہ آپ غلط پڑھ رہی ہیں. پڑھیں کیا لکھا ہے؟ بط تن. اگر آپ اس کو آخر میں سائلنٹ نہیں کر رہی ہیں تو بطن لکھا ہوا ہے، اور اگر سائلنٹ کریں بطہ. بطہ مانے بطخ ہوتا ہے. بطخ. بطخ. بطخ بطخ. سیم ہی ساؤنڈ ہے. ڈک، بطخ. تھری میں ہے اشر. اشر مانے اشارہ کریں الی کلمہ، یعنی یہ پوائنٹنگ ناؤنس لگانا ہے آپ کو. فی تمرین الثانیہ باسم اشارہ. اوکے. نیکسٹ والے میں اس کو آپ کو اشارہ کر کے بتانا ہے. fill in the blanks in each of the sentence. یوز کرنا ہے، سینٹینس بنا کے دینا آپ کو بس. دو، ذالکہ کے اور تلکا کے، دو سینٹینس. اس میں آپ لوگ ریوائز کر کے رکھیے. میم 15 بتا دیجیے. ممرضۃ 15. ممردہ مانے ممرہ نہیں ہے، وہ را کے شدہ کے نیچے لگا ہے تو ممری ہے. ممرضہ نرس کو ممرضہ. کہتے ہیں، فیمیل نرس. نرس. اور اگر میل نرس ہوتا ہے تو ممرد ہوتا. میم شروع سے ممرد. بتاتی جائیے تو ہم لوگ سب لکھ لیں گے تو یاد بھی کر لیں گے. یہ سارے گزر چکے ہیں، یاد نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں اس میں میم سے کوئی یاد ہے، لیکن ایک بار آپ پورا وہ کر دیں صحیح ہو جائے گا. اچھا. ماں ہے، اب باپ ہے، قلم، پین، ملعقہ، چمچ، اسپون، عین، آنکھ، حجر، پتھر، قمیص، شرٹ، قدر، پتیلی، نافذہ، کھڑکی، بقرہ، گائے، مکتب، ڈیسک، ٹیبل، ناقہ، اونٹنی، مہندس، انجینئر ہے، اذن، اذان دینے والا، ممرضہ، نرس، فیمیل نرس کی کتاب مربوطہ لگا ہے، سریر بیڈ ہے، حدیقہ گارڈن، طالبہ اسٹوڈنٹ، جمل اونٹ ہے، اور بطہ ڈک.
اس کا بھی آپ لوگ ریویژن کریے انشاءاللہ. دیکھیے اگر کسی کے گرامر پوچھنی ہو اور نیا کچھ بھی نہیں ہے، مضاف الیہ تک آپ لوگوں نے لکھا ہوا تھا، اس کے بعد آپ لوگوں کو بس یہ لکھنا ہے آج، یہ اسم اشارہ القریب مذکر اور مؤنث. اور نیو ورڈز آپ لوگوں کے یہ آئے ہیں، ناقہ، بطاح، ممردہ. ممردہ پہلی بار گزرا، اچھا ممرد گزرا ہوگا، ممردہ، مؤذن اور دجاجہ گزر چکا ہے، دجاجہ بھی پیچھے. چلے بس پوائنٹ ٹو ریمبر آپ کا کیا ہے کہ ذالکہ کے لیے اگر آپ لگائیں گی مؤنث تو تلکا لگائیں گی بس. اس کا ایسا چارٹ جیسا ہی بنائیے. اب انشاءاللہ آگے کبھی پڑھیں گی تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا. اور بھی اسم اشارے، دو لوگ کو بولنا ہو تو کیا کہیں گے، اور بہت سارے اولائکا، ہاں اولا، اور ہاذان، ہاذان دو لوگ کے لیے آ جاتا ہے. یہ سب انشاءاللہ پھر آپ کا چارٹ میں آگے بڑھے گا. اولائکا، دیز اور دیٹ ہوتا ہے، اولائکا اور ہاولا، وہ پھر آگے انشاءاللہ آپ لوگ دس آج ابھی پڑھا ہے، دیز اور دیٹ پھر جب پڑھیں گے وہ بک 2 میں ہے انشاءاللہ. گرامر میں لیسن 7 تک ریوائز ہونا ہے، اور دیکھ لیجئے کہ ایکسرسائز سب کی قریبی ہوں، ٹرانسلیشن پورا کیا ہوا ہو. اور کچھ پوچھنا ہو تو منڈے کو کلاس نہیں ہے، ٹیوزڈے وینسڈے کو پھر جب آپ لوگ ریویژن کے لیے آئیں گے اس میں نکال کے رکھیے گا، پوچھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ابھی انشاءاللہ ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ ریویژن شروع کریں تو پھر وہ دیکھ لیتے ہیں. صحیح، ہاف پارا ہم لوگوں نے جب آپ لوگوں کا ایگزام تھا اس وقت دیکھ لیا تھا. باقی انشاءاللہ ہم لوگ ہاف پارے سے شروع کریں گے. کون سی سورہ سے ہونا ہے بتائیں؟ سورہ فجر کے بعد فجر بھی لے لی تھی. جی میم. سورۃ البلد. اچھا ہم وہ لگا لیتے ہیں کہ کیوں لگایا. سورۃ البلد سے انشاءاللہ شروع کریں گے ہم لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی. تو جو یہ لا آپ کا پہلی بار یہاں پہ انٹروڈیوس ہوا تھا قسم کھانے کے طریقوں میں سے، کہ لا اقسم، پھر اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ میننگ آئی تھی کہ نہیں میں یوں ہی قسم کھاتا، یعنی کہ اس طرح کا جملہ بھی بتایا تھا مفسرین نے کہ اس کی میننگ اس طرح سے ہے کہ ایسے ہی قسم نہیں کھاتا ہوں میں، یعنی کہ اس چیز کی بھی اہمیت ہوتی ہے، اللہ نے اسے بنایا، اور پھر آگے بات بھی آتی ہے کہ کس وجہ سے قسم کھائی ہے. ہمیشہ ہم بھی جب قسم کھاتے ہیں تو اس قسم کا جواب ہوتا ہے کوئی، تو قسم کا جواب کسے کہتے ہیں، یعنی آپ آگے پھر بات بتاتی ہیں کہ ایسی سی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں ایسی ایسی بات ہے، ہاں میں نے دیکھا تھا، ہاں یہ ہے، ہاں وہ ہے. تو جو آگے بات ہوتی ہے اس بات کو زور دینے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، وہ قسم کا جواب ہوتا ہے. تو جب بھی قسم آئیں گی تو آپ اس کا جواب ضرور دھیان میں رکھیں کہ کس بات کے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قسم کھائی ہے. ٹھیک، تو موسٹلی اس کے بعد کی ہی آیت ہوتی ہے، کبھی کبھی آگے ہوتی ہے، ورنہ ہمیشہ نیکسٹ آیت ہی جو ہوتی ہے وہ ہی قسم کا جواب ہوتا ہے.
یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی. حاذ البلد سے مراد اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، تو وہ ہے شہر مکہ کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھائی. پھر وانت حل بہذا البلد، آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی اور آپ کو حلال کر دیا جا رہا ہے اس شہر کے لیے. یعنی تو کیا بات تھی اس میں؟ جنگ مکہ میں حرام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑی دیر کے لیے یہ چیز جو ہے وہ حلال کر دی تھی، جس کے نیچے فتح مکہ والے دن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی اجازت دی تھی. تو یہ کام جو ہے وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، جیسا کہ نیچے حدیث میں ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس کی آیت کیا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کوئی لڑائی یا کوئی بھی اس طرح کا الفاظ نہیں آیا ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ، اور آپ کے لیے حلال کیا جاتا ہے هَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کو. وہ شہر مکہ سے مراد تھا، اور حدیث پھر انشاءاللہ آپ لوگ ڈیٹیل سے اس کی پڑھیے گا. جیسا کہ معلوم ہے کہ کیا چیز منع ہے؟ پیڑ کاٹنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں جس میں بھی صرف ادخیر کے لیے اجازت دے دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. باقی کوئی بھی پیڑ ویڑ کاٹنا، یہ سب یہ والے پیڑ کے لیے اجازت دی تھی. لوگوں نے پوچھا تھا کہ اس سے تو ہم لوگ اپنا کام کرتے ہیں، چھتوں پہ ڈالتے ہیں، اور پھر اس کے لیے جلانے وغیرہ کے لیے بھٹی وغیرہ جلانے کے لیے یوز کرتے ہیں، یہ گھاس وغیرہ اس طرح کی. پھر اس کی اجازت دے دی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا گیا تھا. ووالدین وما ولد، اور قسم کھائی گئی تھی کہ سارے والد اور سارے والدین، یعنی والد کی جو باپ ہے وہ، اور ساری اولادوں کی. اور یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اس میں خاص آدم علیہ السلام کے لیے بھی قسم ہے کہ والد، سبھی کے والد آدم علیہ السلام ہیں، پھر سب جو ولد ہیں ان کی سب اولادیں ہیں، تو ان سب کی قسم. تو پرسنل باپ بیٹے کی بھی قسم ہے، اس رشتے کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. اور اس کے علاوہ جو دوسری بات آ رہی وہ کیا کہ آدم علیہ السلام کے لیے بھی قسم کھائی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ اس کا جواب ہے. قسم کھا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بڑی بات بتائی کہ بے شک انسان کو مشقت، کبد مشقت، محنت، یہ اس کے میننگ آ رہے تھے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو بڑی مشقت میں پیدا کیا. کبھی بھی انسان، آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کو اپنی ہمیشہ ایک کے بعد ایک کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے، یہ ہے وہ ہے. پھر اس کے بعد ڈیلی کا کھانا پکانے جاؤ، پھر ڈیلی کا آدمی ہے تو ڈیلی کی کمانے کے لیے نکلو، دل چہرہ ہو نہیں چہرہ ہو، طبیعت اچھی ہو نہیں اچھی ہو، تو یہ سارے کام. پھر یہ عام ہے کہ جو انسان کو ایسے ہی بنایا ہے، چاہے وہ دین کی طرف محنت کر رہا ہو چاہے نہیں کر رہا ہو. لیکن یہاں پر کیا پتہ چلا کہ انسان کو ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، تو محنت اس کو کرتے ہی رہنا ہے. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی بھی نہیں اس کے اوپر قدرت رکھتا ہے. یا قدرہ، قدرت تو قادر یا قابو کرنا، ایسا میننگ میں آئے گا. آپ کو جو ورڈ سے ریلیٹڈ لگا کرے آپ اسے ہی زیادہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ پھر وہ یاد رکھنے کے لیے بہت آسان رہتی ہے. جملے میں آپ اسے سیدھا کر سکتی ہیں، لیکن اپنی یاد دہانی کے لیے آپ ایسی یقدیرہ میں قدرت ہی ہے. تو وہ کیا سمجھتا ہے انسان کہ اس کے اوپر جب ایک وقت آتا ہے جب وہ اپنی مرضی کر رہا ہوتا ہے، تب اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اس کے اوپر اب کوئی بھی قابو نہیں پا سکے گا، یعنی کہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا. تو گناہ کرتے وقت بھی انسان جو ہے وہ کچھ حد تک اس فیلنگ میں آ جاتا ہے کہ کر لیتے ہیں، میں کر لوں گا اور ہو جائے گا، اور کوئی پکڑنے روکنے والا نہیں ہے. ہم تو اتنے دن سے یہ کر رہے ہیں. لوگ اس چیز کو مثال بنا کے بتاتے ہیں
کہ ہم تو اتنے دن سے یہ چیز کر رہے ہیں، یہ تو گناہ ہے، اچھا تو پکڑ کیوں نہیں آئی ابھی تک؟ ہم تو کب سے کر رہے ہیں، ہمارے بچے بھی ایسے ہی ہیں اور یہ بھی وہ ہے اور وہ بھی وہ ہے، اس طرح سے نعوذ باللہ یہ کھلا چیلنج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتے، اور کسی کسی کے لیے یہ خاص سزائیں بھی ہوتی ہیں کہ انہیں انہی چیزوں میں چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر کیا پکڑ نہیں ہوگی، کبھی بھی پکڑ نہیں ہوگی، کبھی بھی ہوگی، جیسے ہی مریں گے ویسے پتہ چل جائے گا کہ کہاں پڑے ہوئے تھے، کیا تھا۔ تو دنیا میں سزا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے انسان کی، سدھر جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، بدل جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو لیکن بڑے گناہوں کی یہ بھی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ نمازوں کی توفیق یا اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ انسان سے دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے کہ جیسے کہ ایسے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی اس کے اوپر قابو نہیں پا سکے گا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، جیسا کہ ہم لوگ اپنی اپنی باتیں کہتے ہیں، ان کا کیا، اس میں کیا مثال دی گئی؟ تو کہتا ہے کہ میں نے تو ڈھیروں مال خرچ کر دیا ڈالا، کوئی پکڑ کوئی پوچھ کوئی نہیں۔ ہمارا بھی ایسے ہوتا ہے نا، ہمارا پیسہ ہے، ہماری مرضی ہے، آج بھی گھومنے گئے تھے، کل بھی گھومنے چلے جا رہے ہیں، آج بھی باہر کھانے گئے تھے، کل بھی چلے جائیں گے، آج بھی پکنک کری تھی کل تو فیسیں دینی ہو تو بھئی ابھی تو اتنے دن سے ہم لوگوں نے پڑھائی کری ہوئی تھی، اب بہت ایکسٹرا پیسہ جائے، یہی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایکسٹرا پیسہ ویسٹ ہو رہا ہے کلاسز لگا کے۔ پھر کیا منہ سے انسان بول دیتے ہیں کہ دینی کلاس ہے، ان کو تو فری ہونا چاہیے۔ بہت سارے فری ہیں اور فری چلا کر بھی دیکھے جاتے ہیں، تو فری چلانے میں انسان کیسا کرتا ہے، آج اٹینڈ کیا ہے کل نہیں اٹینڈ کرتا ہے، یہ مسئلہ بھی کیوں، کیونکہ یہ تو فری ہے۔ 2 کلاس چھوٹ گئے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1 ہفتے سے کلاس جوائن نہیں کی ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر فیس جمع کی ہے تو کلاس اگر نہیں بھی ہوا ہے تب بھی فکر ہوتی ہے کہ بھئی ہم لوگ نے تو فیس دے کر پڑھ رہے ہیں۔ یہ فرق بھی دیکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو فیس رکھنا پڑتا ہے۔ اور ویسے بھی جب کوئی چیز آرگنائز ہوتی ہے تو اس میں سبھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہماری سوچیں کیا ہے کہ یہ فری ہو اور اس میں ہم پیسہ نہ لگائیں، لیکن دوسری جگہ آرام سے لگاتے ہیں۔ یہ کسی خاص کو نعوذ باللہ بات نہیں کر رہے ہیں، یہ عام طور پر دل میں شیطان جو باتیں جگاتا ہے یہ وہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس فیلنگ کو بھی ہمیں ختم کرنا ہے کہ یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ ارے بچوں کی خواہش ہے، آج وہاں جانا چاہ رہے ہیں، آج وہ کھانا چاہ رہے ہیں، اتنے کا ہے تو کوئی بات نہیں، کل بھی کھاتا ہے تو آج بھی چلے جاتے ہیں، اس ہفتے 2 بار چلے جاتے ہیں، وہ بچوں کی خواہش ہے۔ تو فضول خرچی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ جہاں بھی ہم پھر فضول میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں زیادہ مال خرچہ کرا جائے تاکہ اللہ کے یہاں ہمیں یہ واپس مل سکے اور اس کے بدلے ہم نیکی کما سکیں۔ مال اللہ نے دیا ہے اور نیکی کمانے کا ذریعہ بھی اسے پھر اللہ تعالیٰ بنا دے تو وہ بہترین مال ہوتا ہے، الحمدللہ۔ خرچہ کیا جا سکتا ہے اپنے پر، باہر کھایا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس کی ایک بہترین لمٹ ہو کہ ہاں بھائی اتنی بار اتنا اگر یہ کر لیا ہے تو اب ہمیں اللہ کی راہ میں اچھے سے لگانا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں بھی اگر ہم اچھے سے لگا چکے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب وہاں دے چکے ہیں، کسی مدرسے میں، کسی اس میں، یا کسی غریب کی مدد کر چکے ہیں، اب ہمارے لیے جائز ہو گیا کہ ہم آرام سے اپنا مال اڑائیں۔ ہے اور ہے تو آپ اور کریں، یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آخرت میں آپ کو آپ کے لیے نیکی کا راستہ بنے، کیونکہ مال بڑی آزمائش ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سب سے بڑی آزمائش۔ احسب ان لم یرہ احد، وہ ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے سے لم یرہ، نہیں دیکھ رہا کوئی۔ کام ہمارے بھی ایسے ہوتے ہیں نا کہ جیسے ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، وہ لوگ ہیں تو ہم تھوڑا سا پرہیز کرتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ ان لوگ کے سامنے، بچوں کو بھی بول دیتے ہیں سب کے سامنے کیوں کہنے کی ضرورت تھی، یہ تھا وہ تھا، اب پیٹ پیچھے جو سمجھ میں آیا وہ کر لو۔ وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا سے مطلب کیا ہے کہ کوئی تو ہمیشہ ہی دیکھتا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو ہمارا ڈر سب سے بڑا ان کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ وہ آنٹی آئی تھیں ان کے سامنے کیوں کہہ دیا، اور وہ تو خالہ پھوپھی، یہ وہ سب بہت بڑی بڑی ہماری سب کی خود کی ہم کو معلوم ہے کہ کیا کیا مصیبت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
ہی بتایا دیکھنے کے لحاظ سے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا، کوئی سے، تو یہ دیکھنے کی چیزیں اللہ نے ہی ہمارے لیے بنا دی ہے. جس کو بنانے کے بعد بھی اس میں روشنی نہیں ڈالتے اس کو نہیں دکھتا. دیکھنے کے بعد بھی کئی ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ اس کو نہیں دکھتا. تو جس کو اللہ چاہ رہے ہیں اسی کو دکھ رہا ہے، تو وہ تو ہر جگہ دیکھنے والے ہیں نا. پھر بات آئی کہ علم نجعل لہ عینین، اللہ تعالیٰ نے اپنی پھر نشانیاں بتائیں کہ کیسے کوئی قدرت نہیں رکھ سکتا، کیسے سوچ لیتا ہے انسان کہ اس کو اس کی پکڑ نہیں آئے گی، جو مرضی آئے کرتا رہے، اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. اور جہاں مرضی آئے، جتنا اپنا پیسہ اڑانے کے ساتھ ساتھ صلاحیتیں بھی خراب کرتے ہیں ہم لوگ. مال، اگر صرف مال دولت کے لحاظ سے دیکھا جائے، اس میں یہ بات بھی فٹ ہوتی ہے کہ آپ کی صلاحیت ہے کہ آپ اتنا یاد کر سکتی ہیں، آپ اتنا پڑھ سکتی ہیں، آپ اتنا لکھ سکتی ہیں، کیونکہ ہر ایک کی ایک جیسی صلاحیتیں نہیں، الگ الگ. آپ دیکھیں کہ آپ کی کیپیسٹی ہے کہ آپ ماشاءاللہ اتنا 1 گھنٹہ بیٹھ کے لکھ سکتی ہیں، کنٹینیو لکھ سکتی ہیں. دوسرا بندہ ہے وہ 15 منٹ میں تھک جاتا ہے کہ بھئی ہاتھ پکڑنا، پین چھپ گیا ہاتھ میں، اب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اور الحمدللہ ہم لوگوں کے ٹائم پہ ریٹن ورک اچھا خاصا تھا. آج تو بچوں کو سب کمپیوٹر پہ اور ورک شیٹ پہ پرنٹ کر کے زیادہ دیا جا رہا ہے. تو ہم لوگوں کے پاس تو اتنے موٹے موٹے رجسٹرز اور رف ڈائریاں ہوتی تھی، اور ٹیچر ڈکٹیٹ بھی کراتی تھی کافی ٹائم تک. اور عادت تھی کہ ٹیچر لیکچر بات کر رہی ہوں. پھر یونیورسٹی میں اس طرح سے ہو گیا کہ کالجز میں کہ جب ٹیچر لیکچر بول رہی ہوں تو اس میں سے جو امپورٹنٹ نوٹ ہو آپ خود لکھیں گی. تو اسپیڈ بھی ہے اور لکھنے کی عادت بھی ہے، تو جو آج کل اب جو ہے وہ نہیں ہے. تو اپنی صلاحیتیں بھی ہم لوگ اسی طرح برباد کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کتنا قرآن لکھتے ہیں، ہم اپنے ہوم ورک کتنے کر لیتے ہیں. تو جس طرح سے مال کو ہم برباد کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم صلاحیتیں بھی برباد کرتے ہیں کہ ہمیں یاد کرنے کی طاقت اللہ نے دی ہوئی ہے، لیکن تھوڑا سا مشکل پڑتا ہے تو ہم وہ نہیں کر رہے ہیں. ہمیں اللہ نے ایک کلاس کے ساتھ دوسرا کلاس سمجھنے کی قوت طاقت دی ہوئی ہے، صلاحیت دی ہے. عربی تو یہ بھی نہیں آتا، اور بھی ایک اور سبحان اللہ دماغ بنے ہوئے لوگوں کے بیسٹ لیول پر ہی کرنا ہے. ہاف والا تو کرنا ہی نہیں ہے کہ بھائی ایک بار کر رہے ہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ہم اسے ریپیٹ کر لیں گے کمپلیٹ ہو جائے گا. نہیں، کیا کرنا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے بس چھوڑ دینا ہے. تو یہ ساری صلاحیتوں کے ساتھ بھی اہلک تمال اللبدا والے پارٹ میں ہم لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو اب وہ بچوں والا پارٹ تو آئے گا نہیں کہ 6 ایئر تک آپ LKG سے لے کے اس کو بھی 6 کلاس تک پہنچی تھیں تو وہی بک انگلش کی آپ کے وہی نوٹس اور وہی اتنا زیادہ پڑھایا گیا. عربی کو اگر آپ ایسے لے کے چلیں تو کہاں سے کہاں نکل جائیں گی. اور 1 ایئر میں 6 منتھ کے کورس میں اتنے میں ماشاءاللہ اچھی خاصی چیزیں جو ہے وہ ہم سمجھنے والے بن جاتے ہیں. پھر ہمیں معلوم ہے کہ جب ووکیبلری بڑھانی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ ورڈز یاد کریں، زیادہ سے زیادہ جگہوں پر، اور ایک بک کے ساتھ ساتھ دوسرا کچھ دیکھیں، اس طرح والا پارٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے بتایا، کیا میں نے تمہاری 2 آنکھیں نہیں بنائی، ولسان اور زبان، وشفتین اور 2 ہونٹ، وہدیناہ النجدین، اور تمہیں 2 راستے دکھا دیے، ہدایت دے دی دونوں راستوں کی طرف. تو 2 راستے میں بھی اچھا اور برا اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں بھی ڈال دیا ہے، اور ہمارے پاس ہماری قرآن وغیرہ سے بھی ہر طرح سے بھی جو ہے وہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم تک، چاہے تو ہم شکر گزار بن جائے چاہے نہ شکر گزاری کس میں ہے، اللہ کا کہنا مان کے، اللہ کی باتوں کو سن کے صحیح راستے کو چوز کرنا. نجد راستہ، نجد اونچی چیز کو بھی کہتے ہیں. تو خیر یہ پہلی والی تفسیر جو ہے اس کو آپ لوگ زیادہ دھیان رکھیں کہ 2 راستے بتا دیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ایک برائی کا بھی بتا دیا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ گناہ ملے گا، یہ سزا ہے. اچھائی کا بھی بتا دیا، یہ کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، اللہ راضی ہوں گے اور یہ جنت ہے. تو جیسے کہ نیچے آیت نظر آ رہی نا کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، نطفے سے انسان کو بنایا، پھر نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر اس کو آزمانا کے لیے، آزمائش کے لحاظ سے ہی اس کے آنکھ کان بنا دیے، سمیعا بصیرا.
پھر کیا بتایا، ان ہدیناہ السبیل، اس کو راستے دکھا دیے، اما شاکرا اما کفورا، چاہے تو وہ شکر گزار بن جائے، چاہے کفورا بن جائے، ناشکرا بن جائے۔ تو پوری کوشش کریں کہ اللہ کے ہر حکم کو مان کے ہمیں شکر گزار بننا ہے، اور اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ یہ والی آیت کو بھی بہت اچھے سے رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ جو نیچے لکھی ہوئی ہے سورۃ الدہر، اس کو بھی ساتھ میں رکھ لیں کہ اللہ نے راستے بتا دیے ہیں۔ اب اسی لیے تو جہنم میں بھی انسان کہے گا کہ میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہو رہا، جب یہ چیزیں یاد دلائی جائیں گی کہ ایسا نہیں بتا دیا تھا، کہ ایسا نہیں کرا تھا، تو اگر ہم کہیں اللہ تعالیٰ ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا، تو یہ ریزن ہے، ایگزام میں پاس ہونے کا ریزن ہے یہ۔ آپ بغیر پڑھے اسکول ایگزام کے اس میں چلے جائیں اور پھر وہاں جا کے کچھ بھی لکھیں اور کہیں کہ میم میں نے یہ سب 10 چیپٹر تو پڑھ لیے تھے، 5 چیپٹر لاسٹ کے نہیں پڑھے، تو میم کیا کہتی ہیں، اوکے آپ نے نہیں پڑھے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم لوگ اس میں فل مارکس ڈالے دے رہے ہیں آپ کے، آپ جائیں۔ کبھی دنیا میں بھی ایسا ہوا ہے؟ آخرت میں تو اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا دربار ہوگا، وہاں اتنی بڑی بیوقوفی ہو جائے گی، کیسے سوچ کے ہم لوگ آگے جا رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، سلیبس آ چکا ہے، ڈیٹ دے دی گئی ہے، فکس ڈیٹ نہیں ہے، یعنی موت کی کوئی ڈیٹ نہیں، لیکن مقرر وقت تو بتا دیا گیا ہے نا، تو اتنے ڈیٹ ٹائم تک ہمارے ایگزامس چل رہے ہیں، پھر رزلٹ ملے گا انشاءاللہ۔ تو اسی ایگزامس میں ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے، بکس لپیٹ کے جزدان میں اوپر رکھ دی ہیں، اور مولانا پڑھیں گے اسے، جبکہ ایگزام صرف مولانا کا نہیں ہے، ہمارا سبھی کا ایگزام ہے، اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے تھا انسانوں کو، اور کہہ کے بھیجا تھا کہ میں تمہیں پیچھے سے ہدایت دوں گا، اس کو فالو کرنا تو واپس تم جنت میں آ جاؤ گے۔ تو بتا دیا تھا شیطان کھلا دشمن، شیطان کو ہم نے دوست بنا لیا، سلیبس لپیٹ کے اوپر رکھ دیا، اور ایگزام میں جائیں گے اور ابھی بھی معلوم ہے کہ کیا کہنا ہے، وہاں جا کے یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو تفسیر ٹرانسلیشن تو نے پڑھا ہی نہیں تھا اور سمجھا ہی نہیں کہ کیا لکھا ہے، تو کرتے کیا، کوئی بابا کوئی دادی کوئی ایسا بتا دیتا تھا تو ہم لوگ، اللہ نے اچھا اللہ نے یہ منع کیا، پھر بعد میں پتہ چلتا تھا نہیں تو اللہ نے منع نہیں کیا، پھر ہم تھوڑے سال ہم نے ایسے منع کرا ہوا تھا، پھر پتہ چلا نہیں منع ہے تو پھر ہم کرنے لگے، لیکن کھول کے ایک دفعہ بھی بک میں نہیں دیکھا کہ اللہ نے تو سب بتا دیا ہے، کیوں اتنی کنفیوژن ہے، میں پڑھوں گی مجھے پتہ چل جائے گا۔ تو پڑھنا ہے بہت زیادہ پڑھنا ہے، پورا پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ فلقتحم العقبہ، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ انسان کو تو جو کہا گیا ہے وہ اس نے کرا ہی نہیں ہے، اس لیے کیا بتایا گیا کہ اس نے ابھی تک دشوار گھاٹی ہی پار نہیں کی۔ ہم لوگ سوچتے ہیں تھوڑا بہت کر کر آ کے بڑے اچھے ہو گئے۔ وما ادراک ما العقبہ، یہ کیا ہے، دشوار گھاٹی ہے کیا، فک رقبہ، پھر مشکل کام بتائے گئے، اس میں سے کیا ہم لوگوں نے آج تک کوئی کام کیے ہیں یہ والے، اگر کیے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ہم لوگ تو بھی چھوٹے ہی کام، شوہر کا حق اور والدین کا حق اور اپنا پرسنل حق، ہمارا سب سے پہلا ہمیں اپنا حق کیا دینا ہے، ہمیں پرسنل حق کیا ہے کہ ہمیں اپنی جان کو جہنم سے بچانا ہے، سب سے پہلا ٹارگیٹ۔ اس کے بعد یہ دوسرے چلے آ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کمپلسری چلے آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے کتنے کام کرے ہیں، اسی میں ہم لوگ پریشان ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، کسی غلام کی گردن چھڑانا، تو اب غلام تو ہوتے نہیں ہیں، تو اس کے لیے ہم لوگوں کو کیا پتہ چلا کہ کوئی قرض دار ہو، اس کی آپ قرضے میں سے ایسے والا قرض دار نہیں کہ خود تو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، آئے دن دیکھا جائے تو وہ ہوٹلوں میں بھی کھا رہے ہیں، اور آئے دن دیکھا جائے تو وہ کبھی یالے شہر میں بیٹھے ہیں، گھومنے بھی چلے گئے ہیں، اور کبھی عمرہ کرنے بھی آ گئے ہیں، کبھی، لیکن قرض دار ہیں، بڑے پریشان۔ تو ان کو آپ جا کے پہلے سمجھائیں کہ آپ اپنی طرف سے بھی کوشش کیجئے، نہیں ہو رہا تھوڑا میں بھی دیتی ہوں، مل کے دونوں کر لیں گے، یا کوئی آپ کو واقعی معلوم ہے کہ اولاد نہیں ہے، مر گئی ہے، یا کوئی شوہر وور بھی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اب اکیلی عورت بچی ہے، اب کیسے یہ قرضہ اتارے گی، تو اب تو آپ کو پکا معلوم ہے کہ یہ خود کرنے والی، پھر ایسے لوگوں کی آپ اچھی رقم کے ساتھ، تھوڑی بڑی نہیں کہ یہ 100 روپے لے لو اور 1000 روپے لے لو، اچھی رقم کے ساتھ۔ غلام آزاد کرنا تو بڑی رقم دے کے ایک ساتھ کرا جاتا ہے، اچھی رقم کے ساتھ آپ جائیں اور اس کی مدد کریں، تو یہ انشاءاللہ فق رقبہ میں ہی آئے گا۔ یہ کام بھی رہتا ہے، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، ہم کتنا پتہ کرتے ہیں کہ آج واقعی ان کے یہاں کھانے نہیں بنے، آج کھانا پہنچا دو، ایسے ہی دے دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس زیادہ بن گیا ہے،
یہ نہیں پتا کرتے ہیں کہ ان کے پاس کتنی کب تکلیفیں چل رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں غریبوں کا دھیان بھی رکھنا ہے کہ کب پریشان ہے، تو اس وقت میں مدد کرنا اور زیادہ. اس لیے خالی کھانا کھلانا یہاں نہیں آیا، کیونکہ یہ کیا بتایا گیا ہے، کیونکہ یہ تو دشوار گھاٹی ہے. تو آپ روز پتہ کریں، معلوم کریں کہ اس کے بعد پھر آپ ایسی نوبتی نہ آنے دیں، تب بھی اس میں چلے گا کہ آپ کھانے کا بھی اہتمام کرتے. یتیم ذا مقربہ، قریبی یتیم کوئی ہو اس کے ساتھ آپ رشتے نبھائیں، اس کی مدد کریں، اس کا حق دلوائیں وغیرہ. اور مسکین ذا متربہ، خاک نشین مسکین، یعنی ایسا مسکین جو بہت ہی غریب ہو، تو ایسے کی مدد کرنا. تو پھر جب بہت ہی غریب ہوتا ہے تو آپ اس کو 100 روپے دے کے آپ کا کام بن جاتا ہے؟ نہیں، آپ کو بہت اچھی رقم لگانا. اصل میں یہ اپنی خواہشات روک کر کے بھی کام کرنے والی جو چیزیں، کیونکہ قریبی یتیم جب ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ارے بھائی کا تو انتقال ہو گیا، اب بھائی کی دوسرا بھائی سوچتا ہے کہ یہ والا سب میں ہی رکھ لوں. اور بہت زیادہ یہ فتنہ ہے کہ جہاں مال اور دولت، اور ایسا لگتا ہے جب تک بٹ نہیں رہا ہوتا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہاں کوئی بات نہیں آسان، لیکن اتنا زیادہ اس میں شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ بیٹیوں کو تو بیٹھے بٹھائے مل رہا ہوتا ہے نا، تو بھائیوں نے کمایا ہوتا ہے، تو اس وقت بھائی کا دل ایسا ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ تو میں نے کما کے بنایا، اس میں سے نہ دوں اس میں سے نہ دوں، بہنوں کو بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے، کیوں مل رہا ہے؟ تو بہت تیز شیطان جو ہے وہ دل بدلتا ہے، اور بہتوں کو بدلتے دیکھا ہے، سوائے یہ کہ جن پر اللہ نے اپنا خاص رحم کیا وہ فٹافٹ دے دیتے ہیں. تو مال کی دولت ہی سب جگہ آ رہی ہے مصیبت. کھانا کھلانے میں یتیم کا بھی مال دیکھ کر کے ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ تو چھوٹا ہے، یا تو یہ اس کو تو میں ہی پال رہا ہوں نا، اب اس کا حق بھی الگ سے دوں، تو جو میں خرچہ کر رہا ہوں وہ، اور یہ مطلب ساری چیزیں مصیبت بن کے آتی. پھر ایسے مسکین کی بھی آپ مدد کرنے جائیں جو خاک نشین ہو، یعنی بہت زیادہ مٹی ملا ہو، اس کے لیے آپ مدد کریں گی تو آپ کو بھی اچھی رقم ہی لگانی پڑے گی. ثم كان من الذين آمنوا، یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہو، آمنو میں سے بھی ہو، کیونکہ ایسا کام کرنے والے کفارو بھی بہت ہیں. اللہ پر ایمان تو لایا نہیں ہے، لیکن نیکی کے کام دیکھیں. آپ نے سنا ہوگا وہ ایکٹر نے اتنے پیسے ڈالے، وہ وہاں سونامی آئی تھی، وہ جو ہیرو ہے اس نے اتنے دیے، اور وہ اس نے، ان کا کیا ہے، ان کا ان کی نیکیوں کا بدلہ اللہ یہیں دے دیتے ہیں. اللہ انہیں کھلا رہے ہیں، اللہ پلا رہے ہیں، اپنی آکسیجن سے سانس لینے کی اجازت دی ہوئی ہے نا. پھر اس کے ساتھ ساتھ بھی بہت چیزیں، کپڑا پہنتے ہیں، فیمس ہیں وغیرہ جو بھی ہے. تو خیر آگے کیا ہونا چاہیے، ایمان والا ہو، الذین آمنوا وتواصوا بالصبر. یہ بھی اس کے اندر یہاں پر سے آپ صفاتیں لکھیں کہ اللہ چاہ کیا رہے ہیں، ٹھیک، کہ ہمیں ایسا ایسا کرنا ہے تو ہم انشاءاللہ گھاٹی والا جو کام ہے وہ بتایا گیا، یعنی دشوار کام. تواصوا بالصبر، وصیت کرتا ہو صبر کی، تو جو وصیت صبر کی کرتا ہو وہ خود بھی صبر کرنے والا ہوگا نا. وتواصوا بالمرحمہ، رحم کرنے کی بھی وصیت کرتا ہے، تو اس کا مطلب وہ خود بھی وصیت رحم کرنے والا ہی ہوگا. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ دیکھیں اب آ گئی جیت. یہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. یا رب جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے، آمین. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کا انکار کیا. نعوذ باللہ، زبان سے کہتے ہیں ڈرنا چاہیے، لیکن آیتوں کے انکار کرنے والے ہم ہی لوگ بنے جا رہے ہیں. کیسے؟ آیتوں کو پڑھا ہی نہیں، اور بھی اللہ کی بہت سی نشانیوں کو کینسل کرتے رہتے ہیں. ارے وہ تو اس وجہ سے ہو گیا، وہ تو ایسے ہی آ گیا تھا، وہ اللہ کی نشانیاں سمجھتے ہی نہیں. وہ اللہ کی ناراضگی کس میں ہے؟ اللہ صاف بتا دیا گیا حدیث میں کہ یہ جو اکلپس پڑھتے ہیں، یہ گرہن جو پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے کہ چاند گرہن سے. اور ہم لوگ کتنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تھا کہ اللہ کی ناراضگی، وہ نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے، جب تک اتنی لمبی نماز، کبھی کبھی 4-4 6-6 گھنٹے کے گرہن لگے رہتے تھے. لمبی نمازوں کے ختم ہو جانے کے بعد پھر وہ یہ کرنے، دعا پڑھنے اور یہ ان سب میں بیٹھ جاتے تھے، اللہ کو منانے بیٹھ جاتے تھے. اور ہم لوگ کیمرے چشمے نکال کے فوٹوز کھینچنے میں اور دوسروں کو بھیجنے میں. کیا ہمیں نہیں پتا کہ اللہ ناراض ہے؟ ہوں گے تو ہوں گے، ایسا بنا کے رکھا ہے. کیا سوچ کے فوٹو کھینچ رہے ہو، کیا سوچ کے انجوائے کرنے نکل جاتے ہیں اس میں.
کہ نمازیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی اہتمام بھی نہیں ہوتا، باہر کہیں نہیں ہو رہا، گھر میں جماعتیں بنا لیں. اللہ کرے کہ ہمارے بچے، شوہر، ہم خود اس طرح کے ہو. آپ کے گھر میں کوئی نہیں، آپ خود جماعت بنا لیں. اور جتنی سورہ حفظ ہیں ساری ایک ساتھ پڑھ ڈالیں تو بڑی بڑی سورہ ہوتی ہیں. اس کا طریقہ تھوڑا الگ ہے. تو فی الحال اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں تو اور بھی بہت ساری اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنا سب سے، اور دوسری نشانیاں کیا ہیں؟ آیات، لٹرلی قرآن کی آیات، ان کو بھی انکار کیا ہوا ہے. کیسے؟ نہیں پڑھ کے. ہم اصحاب المشأمہ. چلیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیات دے، زندگی دے کہ ہم لوگ پورا قرآن پڑھیں گے. اور اگر پورا نہیں پڑھ سکے تو نیت پوری کریں کہ پورے کی دیکھیں گے، اور جتنا اللہ نے حکم دیا سب کو ہم یہ کریں گے انشاءاللہ، اپلائی بھی کریں گے. تو ایک بار میں نہیں ہوگا، 2-3 بار میں کوشش پوری کریں گے تو انشاءاللہ. پورا بھی نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندے کی یہ نیت ہے. اسی نیت پر پھر وہ اٹھے گا. ہو سکتا ہے اسی اجر کے ساتھ اٹھے کہ بندہ کہے گا ہم نے تو 30 پارہ پڑھا تھا، پھر ہم تو چلے گئے دنیا سے، چلے ہی آئے، ہمارا آگے بڑھا ہی نہیں کچھ اس طرح کا. یہ میرا پورا قرآن کا گفٹ کہاں سے لے گا؟ تو اللہ تعالیٰ تیری سچی نیت تھی، سچی نیت کی وجہ سے ہمیں وہاں پہ اجر ملے گا الحمدللہ. تو سچی نیت، سچا کس کے ساتھ بننا؟ اللہ کے ساتھ. تو یہ ٹال مٹول ابھی شروع ہو رہا ہے، نیکسٹ والا جوائن کروں گی، ابھی تو بہت زندگی بچی ہے، نہیں معلوم. ابھی تو زندگی کا سب سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10 سال کے بچے کی بھی زندگی آپ کو نہیں کہہ سکتے. ابھی تو نماز نہیں پڑھائیں گے. ابھی تو بہت بچوں کو بھی ایسے جاتے دیکھا، بڑی بڑی بیماریوں کے ساتھ نعوذ باللہ جاتے دیکھ رہے ہیں، کڈنی اور کینسر. یہ جو بچوں کے ساتھ تو کبھی نہیں سنا تھا، اب وہ بھی سنتے ہیں. تو اللہ توفیق دے کہ یہاں دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ لیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. وہ فرسٹ نمبر پر چلے. سیکنڈ نمبر پر ہے دنیا کی پڑھائیاں کرنا ہے، کھانے پکانا سیکھنا ہے، سسرال میں کیسے رہے گی یہ سیکھنا ہے. سیکنڈ نمبر پر. فرسٹ نمبر پہ کیا ہے؟ آج مر گئے تو اللہ کے آگے ایسے جائیں کہ کچھ تو ہو ہاتھ میں، کچھ تو ہو، کچھ تو اللہ کا ڈر ہو. لیکن ہم بچے پیدا ہوتے ہی لو موبائل لے لو، لو یہ کر لو، وہ کر لو. علیہم نار موصدہ، ان کے اوپر آگ جو ہے وہ بلند کی بھی ہوگی، بند کی بھی ہوگی، موصدہ بند کی ہوگی. تو اس کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے پلرس میں آگ بند کی بھی ہوگی. ایک منٹ ویٹ کیجیے، نیکسٹ سورہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ. کوئی سوال ہے اس میں سے؟ اوکے چلیں دوسری سورہ لیں گے. صحیح پڑھ رہے ہیں ہم یا غلط جا رہے ہیں؟ پیچھے ادھر جانا ہے ادھر؟ نیکسٹ سورہ یہی ہے آپ کی؟ جی یس الحمدللہ، جی یہی ہے الحمدللہ. اوکے بسم میم اللہ ادھر سے الرحمن بھی الرحیم. کروائیں گے نا ریویژن؟ سورہ ناس سے؟ نہیں وہ تو آسان ہے، وہ سب آتی ہیں جو میم ابھی پڑھائی ہے، وہ والی بھی ریویژن کرائیں گی. یہاں سے آخر تک دیکھیں گے کہاں تک پہنچیں گے. 3 کلاس ہی لیں گے، اس میں جتنا ہوگا اتنا ہی ہو سکے گا. ٹھیک. وہ والی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام استاذہ ورحمۃ اللہ. جی سورہ استاذہ لیکن تکبیر. جیسے سورہ انشقاق، سورہ مطففین، سورہ یہ والی، سورہ تکویر، سورہ عبسہ، ان سب کی ریویژن ضرور کرا دیجیے گا. جی میم سورہ ان کا بروج. ریکارڈڈ ہے. آپ پچھلے ایگزام میں سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہاف پارے کا ہم لوگ ابھی کرائے دے رہے ہیں. یہی سیم چیز آپ لوگ کو اگر ریوائز کرنی ہے
تو وہ والی سن نکال کر کے آپ کو سننی پڑے گی. تو اس کو ہم نے کہا تھا اپنے پاس کہیں سیو رکھ لیں آپ لوگ، فائنل ایگزام کے لیے آپ لوگوں کو لگے گی. اگر کسی کے پاس ہے وہ والے ریویژن کے ویڈیوز ریکارڈڈ یوٹیوب پر، تو وہ سب کو دے دیں. تو انشاءاللہ سن لیجئے. اس کے بھی ہاف پارا ہم نے ریوائز کرایا تھا، 2-3 دن لگے تھے. تو 2-3 آپ لوگوں کو سننی پڑیں گی، وہ پیچھے ہوگی کہیں. کیا کسی نے سیو کیا ہوا ہے؟ کسی کو معلوم ہے کب کی تھی یوٹیوب؟ تھوڑا ڈھونڈ کے دیکھیں اگر مل جاتی ہے. کب ایگزام ہوا تھا اس ڈیٹ سے پہلے کرائے گئے تھے. تو اگر کسی کو ملے تو وہ میم شیئر کر لیں. سورہ انفطار تو نہیں کرائیں گی؟ ہاف پارا کے جو ادھر پڑھتے ہیں وہ سب کرانے کا ارادہ ہے، ادھر کی اور تو جو آسان کرا ہے. میم چکے ہیں. اگر آپ یہ ادھر جانے کا آگے پڑھ گئے تو وہ سوروں کا ریویژن ہو گیا تو بہت اچھا رہے گا. جیسے آپ بلد کے بعد سورہ فجر سے ادھر آگے آ گئے تو، جی کیونکہ یہ پچھلے جو ایک منٹ، چھوٹے ہم سورے پچھلا ہم وہ قرآن کھول کے ہی دیکھ کا لیتے ہیں کہ دو ہمیں بار ہاف پارا جو ہے وہ آلریڈی نبا ہو سے، گیا ہے نا ریویژن. ہاں جی نبا سے کرانا ہے. تو سورہ سورۃ بدر النبا سے میم. نبا سے فجر تک فجر، ہونا ہے. تو فجر سے ناس تک کرا چکے ہیں. ہاں جی نہیں میم کرا چکی ہیں. آگے کے اس کے جیسا سورے کرا دی. یہ تو 2 بار ہو گیا آدھا پارا 2 بار ریوائز ہو گیا نا میم. جو اب آدھا جو اور ہے نا آگے کا وہ کروا دیے تو یہی ہے، اچھا رہے یہی گا. سے ہی تو آدھا ہے، یہ آدھا نہیں جی ہے. سورہ آدھا نبا سے لے کے سورہ ہاں فجر تک. جی استاذہ سورہ نبا سے ہاں لے کے. یہ جی استاذہ. سورہ فجر تک چھوڑ کے اس سے جی آگے کے نبا کرائیے بولے سورہ یہ یہی تو والا ہم کرانے بیٹھے ہیں. کیا ہم نے سورہ غلط کرا غاشیہ دیا؟ سے ایک کرائے تو، منٹ ہم آپ کو اگر دیکھ کے آپ بتا. سورہ غاشیہ سے کرائے تو اچھا رہے گا. جی مجھے یہی لگا تھا میم سورہ غاشیہ سے کرائیں گی. ہاں تو فجر ہو چکی ہے. فجر آپ لوگوں سے پوچھ کے شروع کیا تھا جی کہ میم فجر کے فجر ادھر ہو جانا ہے گیا. ادھر، تو فجر کے پیچھے ہی چلے گئے ہم. غلط تو گئے ہیں. جی تو شمس پہ نہیں جانا تھا، وہی تو الٹا تو جا رہے ہیں. چلیں آج کا پھر ہاف آور ہم لوگوں کا خراب ہوا ہے. ہاں کیونکہ یہ 2 بار ریپیٹ ہو چکے ہیں نا میم یہ جی سورے. یہی تو ہم نے پوچھا تھا کہ الحمدللہ فجر کے ادھر ہاں جانا ہے ادھر، تو آپ لوگوں نے کہا صحیح ادھر جانا ہے، جبکہ غوثیہ کی طرف جانا تھا. جی آپ سورہ غاشیہ کی طرف. ٹھیک ہے. ابھی میں قرآن کھول کر کے دیکھا ہے جس میں سے پھر پتہ میم چل رہا میں ہے نے کہ بولا غاشیہ لیکن شاید آپ سن نہیں پائے تھے. اچھا آپ نے بولا بھی تھا. چلے یہ ہے تو جی اوکے. چلے ٹھیک ہے. غاشیہ کے بعد اعلیٰ آئے گی پھر. جی جزاک جی جزاکم اللہ خیر. چلیں بڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ. ہل حمزہ کی سیم جگہ پر آتا ہے. اتاک حدیث الغاشیہ بھی ہو سکتا ہے اگر سیم میننگ آئے گا. تو ہل اور حمزہ سیم، یعنی کہ از دس، جو از ہم لوگ آگے لے کے آ جاتے تھے وہ اسی کی میننگ پر ہوتا ہے. تو کوشچن بن گیا کہ ایسا کا حدیث الغاشیہ کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس قیامت کی خبر آ گئی، غاشیہ کی خبر آ گئی. لیکن حل آگے لگا دیا یا حمزہ لگا دیا ہے تو بس اب آپ اس کو کیا آپ کے پاس آ گئی والا آئے گا. تو موسٹلی جہاں پر بھی قرآن میں آپ کے سوال ٹائپ جملے آتے ہیں تو وہ سرپرائز کے لیے آتے ہیں یا اس میننگ کے لیے آتے ہیں، زور دینے کے لیے کہ آپ کے پاس تو آ گئی ہے، کیا نہیں آئی ہے، اس طرح والی بات ہوتی ہے وہ. تو یعنی مطلب یہ ہے کہ قیامت کی خبر تو اللہ نے پہنچا دی ہے. جب اتنی بڑی عظیم خبر اللہ نے انسانوں کو دے دی، اس کے باوجود ہم پر کیسے اثر ہے؟ کتنا ہم ایمان لائے کہ ہاں آنے ہی والی ہے، ہاں ہونے ہی والا ہے، ہاں ہمارے ہی اوپر وہ پہاڑ ٹوٹیں گے، ہاں ہمارے ہی اوپر وہ دروازے کھلتے ہوئے دکھیں گے آسمان میں. ہاں ایسے تو ہم میں کتنا ڈر ہے، کتنا ہم تیار ہیں، کتنا بتا دیا گیا کہ زہراوین قیامت کے دن یہ 2 چھتریاں بن کے آئیں گی، ڈھانپ لیں گی. پھر 7 ایسی صفاتیں بتائی گئی ہیں کہ قیامت کے دن ایسی صفات رکھنے والا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. ورنہ تو بہت زیادہ، ابھی تو ذرا سنسکرین بھی بھول جائیں تو بچوں کو ڈانٹتے ہیں کہ تم کو پتا نہیں تھا دھوپ میں آنا ہے، اور کتنی بار کہا تھا اور رکھی نہیں تم نے سنسکرین، اور فیس دیکھو ایسا ہو رہا ہے، مجھے چشمہ بھول گئی تم، کیپ کیوں نہیں رکھی، وغیرہ وغیرہ. تو ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں. لیکن اللہ نے بتا دیا ہے ایسا دن آئے گا. اگر سنسکرین اور چھتریاں چاہیے
تو زہراوین کہا جاتا ہے کہ دو بادل بن کے آئیں گے، دو پرندوں کے جھنڈ جیسے ہوں گے، دو چھتریاں ہوں گی ان کو، بقرہ اور ان کو. تو ان کو حفظ کے لحاظ سے بھی اور ان کو میننگ سمجھ کر اگر کوئی اپنی زندگی میں اپلائی کرے گا تو یہ دونوں پھر آئیں گی، اللہ سے لڑیں گی اور سایہ بنائے رکھیں گی، ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گی. تو وہاں جہاں سب کو ہی چھوڑنے والا ہے تو کتنی ہم محنت کر رہے ہیں آپ بتائیے. ابھی سے لوگ سن کے اچھا سورہ بقرہ کو آنے والی ہے، وہ تو بہت لمبی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی سورت تو یاد نہیں ہو رہی، بقرہ کون کر پائے گا. اس کی فضیلتیں معلوم ہیں. یہ ہمیں لے کے آنے والی 2 سورہ شروع کی، فاتحہ کے بعد سے بقرہ اور آپ کی آل عمران. آل عمران، سورہ آل عمران استاذہ. ان 2 سورہ کو ملا کے زہراوین کہا جاتا ہے، جو کہ ان کو حفظ کرنے والا، ان کو سمجھنے والا، ان کو یاد کر کے پڑھنے والا. اگر حفظ کا بھی کہا جاتا ہے بہت زیادہ، ورنہ ہاں بیٹے، ورنہ آپ اس میں استاذہ ان 2 صورتوں کو کہتے کیا، ان 2 صورتوں کے مجموعے کو کہتے کیا ہے استاذہ؟ زہراوین. زہروین. ہوں جزاک اللہ خیر. تو یہ آئیں گی. جو بڑی خبر ہم کو اللہ نے دے دی کہ اسی لیے یہ بتایا گیا کہ کتنی، اب دیکھیں ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں. وہ 7 صفاتیں ڈھونڈ کے لکھیں جس کو عرش کے سائے میں جگہ ملنے والی ہے قیامت کے دن. تو کیا ہمیں نہیں چاہیے جگہیں؟ یہ ابھی تھوڑی سی بھی ہو تو تھوڑا بھی دیں شوہر کو. آپ کو تو پتا تھا ہم بچے گرمی میں سفر نہیں کر پاتے ہیں، اسی والا کیوں نہیں آپ نے بک کیا، یہ کون سا بک کر لیا، ہر چیز کا بس دنیا تک ہی. یہیں اگر زندہ رہنا ہے آپ اس بات کی گارنٹی لے آئیے کہ مجھے نہیں مرنا، تب تو چلے گا کہ ہاں بھائی یہیں کا دیکھتے رہیں، یہیں کے سن اسکرین اور یہیں کے بڑھیا چیزیں. وہی اپنے والدین کو روک پائے ہم لوگ. آپ دیکھیں اولادیں سامنے سامنے کی، کوئی اپنی اولاد کو روک پاتا ہے کہ نہیں میری اولاد میری بہت عزیز ہے، مجھے نہیں دینا، اس کو زندہ ہی رکھنا ہے مجھے؟ روک پایا کوئی بھی نہیں کر پاتے ہیں. تو ہم خود بھی جانے والے ہیں. وہاں کی تیاریاں سب سے بڑی تیاری ہے جس کو بلائے بیٹھے ہیں. بتا دیا گیا 2 طرح کے وجوہ یومئذ خاشعہ، ایسے ذلیل چہرے ہوں گے، جھکے ہوئے ذلت والے. عاملۃ ناصبہ، جو کہ کام کر کر کے تھکے ہوئے دکھ رہے ہوں گے. تو گناہ کرنے کے لیے بھی کام سے تھکے ہوئے، اور اس کے علاوہ جس طرح کا کام کیا ہوگا اس سے پھٹکار شکل پہ برس رہی ہوگی جس کی وجہ سے تھکے ہوئے دکھ رہے ہوں گے. تصلی نارا حامیہ، کیا کیا جائے گا پھر ان کو؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا. تسقی من عین عانیہ، ان کو کیسا پلایا جائے گا؟ عین چشمہ ہے یہاں پر، چشمہ پانی کے چشمے کو کہتے ہیں، بہتے ہوئے پانی. آنیہ ان کو گرم کھولتے پانی، تسقا پلایا جائے گا. لیس لہم طعام، ان کے لیے کھانا بھی نہیں ہے، الا سوائے یہ کہ ضریع میں سے. ضریع کیا ہے؟ خاردار جھاڑیاں ہیں، وہ جھاڑیاں جو انسان بھوک پیاس سے کھا لے گا اسے، اور ایسی کانٹے ہوں گے اس کے کہ پورا منہ پھٹ جائے گا. اس کو نگلنے کی کوشش کرے گا تو گلا سے لے کے پیٹ آنتے سب پھٹ جائیں گی، کاٹ دیں گی. ایسے خطرناک وہ اس کی خاردار ہوں گے وہ. تو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تب بھی انسان کھائے گا کیونکہ بھوک کی شدت ابھی پتہ نہیں ہے، کہ اتنی بھوک کی شدت کہ ایسا مر جانے والی چیز جو ہے وہ انسان کھا لے. وہاں تو پھر زندہ ہو جائے گا، پھر پیٹ پھٹیں گے، پھر صحیح ہو جائیں گے، پھر وہ کھائے گا، پھر وہ تکلیف برداشت کرے گا، پھر صحیح ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے. ہمارے سب والدین، پوری ذریت، پورے سبھی مسلمانوں کو اللہ ہر مصیبت آفت سے دنیا کی اور آخرت کی محفوظ رکھے. ہمیں لا یسمن ولا یغنی من جوع. تو کیا ہے کہ یہ کھا بھی لے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ نہ وہ سمن دے گا. سمن موٹاپے کو کہتے ہیں، یعنی جیسے ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں تو تھوڑا ہیلدی بنے رہتے ہیں، تو وہ موٹاپے سے مطلب وہ ہے کہ یہ کوئی غذائی طاقت نہیں دے گا. ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ غنی کر دے گا. غنی مانے فائدہ، اور 2 طرح سے ہم لوگ کئی طرح سے اس کو دیکھ چکے ہیں نا. بے نیاز ہو جانا، یعنی کہ اب مجھے بے نیاز ہونا، ضرورت نہیں ہونا چیز کی. جب چیز کسی کے پاس بہت زیادہ کفایتی چیز ہوتی ہے تو پھر اس کو اور ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے یغنی. اور فائدے کے لیے بھی آتی ہے میننگ، یعنی کہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ اسے فائدہ دے، اب کسی سے مانگنا نہ پڑے. تو اس طرح سے میننگ آتی ہے اس کے کئی بار. تو جوع بھوک سے فائدہ بھی نہیں دے گی، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ بھوک کو ختم کر دے. کیونکہ دیکھیں کبھی بہت بھوک لگی ہو
الٹی سیدھی چیز بھی پڑی ہو تو ہم لوگ کہتے ہیں ارے بھی یہ کھا لیجیے، تھوڑا صبر تو آ جائے گا، بن رہا ہے بس مل جائے گا، رک جاؤ۔ تو وہ کوئی چپس کے پیکٹ، کوئی ایسی الٹی سیدھی چیز بھی کھا لو، جبکہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہیں، یہ فائدہ نہیں کریں گے، لیکن بھوک کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے کچھ بھی کھا لیتے ہیں۔ تو کچھ بھی جو کھا لیا تھا من ضریع، نہ وہ ہمیں طاقت دے گی کہ بھئی اب چلو کچھ تو طاقت آئی، اب تھوڑا بہت تو بیٹھنے کی جیسا لگ رہا ہے، اور نہ ہی بھوک ایسا لگے گا کہ تھوڑا تو بھوک ختم ہوگی، تو کیوں کھائے گا، کیا ہوگا، کیا اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کئی چہرے، پھر دوسرے لوگ کیسے ہوں گے؟ تر و تازہ، ناعم، نعمت والے چہرے ان کے لگ رہے ہوں گے کہ ہاں جب کوئی نعمتوں میں رہتا ہے تو آپ دیکھیں، غریب کے بچے کی شکل دیکھ لیں، امیر کے دیکھ لیں، ڈفرینس آپ کو فوراً نظر آئے گا کہ یہ نعمتوں میں پل رہا ہے۔ تو اللہ نے ایسے چہروں کو تازہ کر کے رکھا ہوگا، کیونکہ ان کو معلوم ہوگا کہ اب ہم جیت جائیں گے۔ اچھا کبھی کوئی آپ دیکھیں کہ کوئی پریشانی چل رہی ہو تو وہ بھی چہرے پہ دکھ رہی ہوتی ہے، اور اسی بیچ کوئی خوشی آ جائے تو آپ دیکھیں چہرہ اسی بیچ صحیح ہو جاتا ہے، کہ پتہ چل جائے نہیں بیٹا آ رہا ہے میرا، اور یہ ہو رہا ہے، شوہر آنے والے ہیں، ایسا ہے کچھ ہے، جو کچھ بھی پتہ چلے، والدین آ رہے ہیں سفر پر، یا ہم لوگ عمرہ کرنے جانے ہیں، کوئی بھی ایسی آپ کو بات پتہ چلے تو آپ دیکھیں چہرہ فریش ہو جاتا ہے۔ تو جب ہمیں وہاں خوشخبریاں مل جائیں گی کہ جنت جانے والے ہیں، یہ اندازہ ہو جائے گا جنتیوں کو کہ، تو ان کے چہرے پہ تر و تازہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ فیہا عین جاریہ، پھر وہاں چشمے بھی بہتے ہوئے ہوں گے جنت میں۔ پھر ان کے اپوزٹ پھر باتیں چلی، فیہا سرر مرفوعہ، سریر کی جمع ہے، مرفوع رفع سے ہے اونچا، اونچے اونچے بیڈ ہوں گے۔ وہ اکواب، کوب کی جمع ہے، کوب کب کو کہتے ہیں، موضوعہ یعنی کہ لائن سے رکھے ہوئے جام ہوں گے۔ ونمارق مصفوفہ، صف مصفوفہ میں صف ورڈ ہے، جو کہ وہ بھی لائن سے سجے ہوئے تکیے بھی ہوں گے۔ نمارق گاؤ، ٹیک لگانے والے گاؤ تکیے جو ہوتے اس کو کہا جاتا ہے۔ وزرابی مبثوثہ، زرابی کہتے ہیں کارپیٹس کو، مبثوثہ بہترین، عمدہ، بچھی بھی ہوں گی، عمدہ غالیچے، مبثوثہ بچھی بھی ہوں گی، بکھری بھی ہوں گی، بچھی بھی ہوں گی۔ مبثوث اس سے پہلے کہیں پڑھ چکی ہیں؟ مبثوث بتائیے، آئی یاد آئے؟ میم القاریہ میں، میم القاریہ تم القاریہ، میم القاریہ، ہاں پھر قاریہ میں، جی قاریہ میں کیا آیا تھا بتائیے؟ القاریہ تم القاریہ، یوم یکون الناس یوم کالفراش یقول الناس کالفراش المبثوث۔ تو لوگ فراش المبثوث کی طرح ہوں گے، یعنی بچھے ہوئے، بکھرے ہوئے۔ تو یہاں پہ مبثوثہ بچھے ہوئے کے لیے ہی آیا، وہاں پر کس اسی کو چینج کر کے کیا بتایا گیا تھا؟ بکھرے ہوئے، میننگ سیم ہے، ٹھیک۔ افلا ينظرون الى الابل، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی طرف دھیان دلاتے ہوئے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے جو آخرت پہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اتنی اچھی اچھی باتیں بتا دی گئیں کہ ایسی جنت ہے، اتنی بری بری باتیں بتا دی گئیں کہ ایسی جہنم ہے، کیا تکلیف ہے جو انسان ابھی بھی نہیں سدھر رہا۔ افلا ينظرون الى الابل، چلو جو سامنے چیزیں ہیں ان کی طرف ہی دھیان ڈال لو، کیا نہیں دیکھا ابل کو؟ ابل جمل سیم چیزیں ہیں۔ اونٹ کو نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسا بنایا؟ اونٹ کی خلقت کی طرف اگر کسی کا دھیان نہیں گیا ہے تو پھر دیکھیے کہ اس کو ڈیزرٹ کا شپ کیسے کہا جاتا ہے، اور کیا کیا چیزیں اللہ نے دی ہیں۔ آنکھوں پہ پلکیں ایسی بڑی بڑی دی ہیں، پلکوں آنکھوں میں ڈبل اس کے آئیلڈ ہوتی ہے، کہ ایک آپ وہ آئیلڈ بند کر لیتا ہے جب سینڈ اسٹارم آتا ہے، کیونکہ جب ریت اڑ رہی ہوتی ہے تو ریت کے کنکڑ تو بہت باریک ہوتے ہیں، وہ ادھر ادھر سے اڑ کے چاہے چشمہ لگا لو، چاہے جو کر لو، آنکھ میں گھس ہی جاتے ہیں، پھر کچھ نہیں دکھتا۔ ذرا سی بچے ونڈو کھولتے، مما بادل چاہے وہاں یہ ہو رہی وہ ہو رہی، اور یوں کھولتے ہی سب آنکھیں پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ارے ارے، پھر کیوں کھول دیا، بند کرو، یہ وہ سب۔ تو
سائنس روم میں ایک بڑی مصیبت آتی ہے پہلی کہ آپ کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے، پھر تو جہاں مرضی آئے گر جائیں، گھس جائیں، ختم ہو جائے سب چیز صحیح. تو کیسا بنایا اللہ نے اونٹ کو؟ تو پانی سیو کر سکتا ہے وہ، کیونکہ یہاں ہر وقت پانی بھی نہیں ملتا. تو الحمدللہ اس کی طرف غور کرا جائے تو پتہ چلے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں. تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اپنے آپ ہی بن گیا ہے اونٹ، اس طرح کا پیدا ہو گیا. کوئی اس کو کرنے والا، روکنے والا، دیکھنے والا، سنبھالنے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہیں. جب اللہ تعالیٰ یہ سب کر سکتے ہیں تو یہ چیزوں پہ یقین کیوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی جنت بنائی ہوئی ہے، مجھے پانا ہی پانا ہے، ایسی جہنم بنائی ہوئی، اس سے بچنا ہی بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہی جانا ہے. ان چیزوں پر جب یقین مضبوط ہو جائے گا تب ہمارے کام بڑھیا ہو جاتے ہیں، محنتیں کرنا آ جاتی ہیں، اور پکا پتہ ہوتا ہے کل سفر پر جانا ہے. آج ہم پیکنگ کر رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب کب مر جانا ہے پتہ نہیں، ابھی سے پیکنگ شروع کرو. تو ہم پیکنگ شروع کرنا یعنی اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی باتیں سمجھنا، اس کے اوپر آ جاتے ہیں. تو اللہ توفیق دے 30 ختم ہوتے ہوتے ہم لوگ اس کے اوپر آ جائیں. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، پھر آسمان کو دیکھ لو کیسا رفع بنایا ہے. رفع پھر اونچا ہوتا ہے کہ ایسے بلند آسمان اللہ نے بنا دیا اتنا. جبال پہاڑ کو دیکھ لو کیسا نصبت، نصب گاڑنے کو کہتے ہیں، جمانے کو ٹھہرا دینے کو کہتے ہیں. تو گڑے ہوئے کیسے ہیں پہاڑ. وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کو دیکھو کہ کیسے بچھی ہوئی ہے، سطحت بچھی ہوئی ہے. فذکر، پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ نصیحت کریں. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے موسٹلی انسانوں سبھی مسلمانوں کو ہے، تو نصیحت جب خود ہوگی کچھ ہاتھ میں تبھی تو آگے لوگوں کو بتائیں گے. ابھی تو ہم لوگ خود زیرو پر ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق. تو یہ کسی خاص کے لیے نہیں، یہ موسٹلی سارے جملے میرے اپنے لیے ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے اوپر شرم آتی ہے کہ ہاں کیا ہے. تو پلیز کوئی بھی اپنے اوپر نہ لیا کرے کہ ہاں اتنی بار تانا مارتی ہیں کہ کچھ بھی نہیں کرا ہے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے. وہ ہم ہیں، آپ لوگ وہ اب کیا نہیں پتا نا آپ لوگ کتنا محنت کر رہے ہیں، کہاں ہے کیا ہے، کون سے کلاسز جوائن کیا. اپنے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ہاں بس اتنا ہی کر رہے ہیں، یہ کم ہے، یہ کم ہے. آپ نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، آپ نصیحت بے شک آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ کے اوپر کوئی، آپ کو کسی کے اوپر یہ بنا کے نہیں بھیجا ہے. ہمیں بھی سیم پھر یہی آرڈر ملتے ہیں کہ ہمیں باتیں پہنچا دینی ہے، کسی کے پیچھے پڑ کے غم وہ نہیں ہونا. ہاں پیرنٹس ہوں، کوئی سگی بہن ہو، ایسا سا پتہ چلتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. بس ہم کوشش کرتے رہیں کہ کچھ نہ کچھ سمجھاتی رہیں، بتاتی رہیں. آپ پتہ یہ طریقہ اس کے کام کا نہیں ہے، آپ کوئی اور طریقہ لے کے آئیے. بڑی لوگ مجلسیں ارینج کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرا مقصد ہے کہ میری بہن سنے، میرا مقصد ہے کہ میرا بھائی آ جائے، میرا مقصد ہے کہ یہ کرے. تو وہ الگ پیٹرن. تو انشاءاللہ خود کر کے دکھائیے آپ کہ دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے، کتنا ایزی ہے، سکون ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اجر ہے اس طرح سے. تو اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں پہ دلاسا دیا گیا تھا کہ آپ کو بس آپ تبلیغ کرتے رہیں، بات پہنچاتے رہیں. کسی کا نگہبان یا سرپرست بنا کے نہیں بھیجا ہے کہ آپ اس کو جنت لے جائیں یا آپ اس کو سیدھا ہی کر ڈالیں. وہ ہدایت اللہ کے پاس ہے. پھر دعائیں کرنی ہیں بہت زیادہ. یہ محنت کے ساتھ پھر کیا پتہ چلا کہ جب ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، کس کے ہاتھ میں ہے؟ پھر اللہ کے ہاتھ میں. تو آپ ان سے مانگے. الا من طول وکفر، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، پھر نہیں سننے کے بعد بھی عذاب بتانے سے، دیکھنے سے. یہ ہمارے اوپر بھی ہے، ہم بھی تو کتنی چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْأَكْبَرَ، سب سے بڑا عذاب ہوگا. پھر وہ کیا ہوگا؟ چھوٹا عذاب ہی ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ہماری ہی طرف ان کو واپس آنا ہے. ثم ان علینا حسابهم، پھر اللہ تعالیٰ ہی سب کا حساب لینے والے ہیں. وہی کوئی فرشتے لے لیں گے. آپ دیکھیں اتنی سی بات کا بھی مثال جو ہے نا لوگ بنا کے بتاتے ہیں کہ سبینہ ٹیچر ایگزام لیں گی، کوئی اور نہیں لے سکتا، آپ لے لیجئے ٹیچر میرا ایگزام. کہہ دیجیے گا جو وہ پوچھنے والی ہیں آپ لے. اتنی بھی دہشت ہے ہم لوگوں کے اندر. تو کتنے لوگوں کے منہ سے سنا.
کہ وہ میری اسٹوڈنٹ کہہ رہی کہ ان کو نہیں دیں گے ایگزام، یا ایگزام شروع ہوتے ہی وہ رونا شروع ہو، یہ وہ کیا کیا تکلیفیں ہیں بچوں کے ساتھ بھی بڑوں کے ساتھ. تو یہ مثالیں ہیں. جبکہ ہم خود پھر افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے تو آج تک کسی کو نہیں ڈرایا، کسی کو ڈانٹتے بھی نہیں ہیں. کوئی کام کر کے آئے نہیں کر کے آئے کبھی نہیں کہا کہ آپ گندی بچی ہیں یا یہ وہ. صحیح، کسی بھی طرح سے ٹائم لے لیجیے، اچھا کر کے آئیے. بس یہ نصیحتیں کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈر کے کریں. تو اپنا ڈر تو کبھی بھی نہیں دکھایا، پھر بھی لوگ کہتے ہیں نہیں یہ مصیبت ہے. تو پھر یہاں کی جو 2 آیتیں کیا نشانی بتا رہی کہ انا الینا ایابہم، کہ سب کو میری طرف واپس آنا ہے. جب ہم ایک ننی ٹیچر سے ڈر رہے ہیں، ان سے وہ کوئی اوقات رکھنے والے لوگ بھی نہیں ہیں، وہاں تو لیول ہوگا، وہاں تو شان ہوگی اللہ کی، ان کے آگے جانا ہے. کتنا ڈر ہونا چاہیے. ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک میرے پاس ہی حساب کتاب ہونا ہے. میں ذمہ دار، میں لوں گا حساب کا کتاب. تو کتنا پھر ہمیں پریپیئر ہونا چاہیے، اور کتنا ہمیں اللہ کو جاننا چاہیے، کتنا ہم ان کے قریب ہونے چاہیے. جتنا آپ دیکھیں جاننے والے ہوتے ہیں نا، اتنے ریلیکس بھی رہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تمینہ میم تو کچھ بھی نہیں کہیں گی، فیل ہوئے تو فیل ہوئے. بہت ریلیکس ہو کے آتے ہیں لوگ، ایسے بھی ہیں الحمدللہ کہ کوئی بات نہیں. وہ کیونکہ وہ جانتے ہیں، وہ رہتے ہیں ہمارے پاس، اور پتا ہوتا ہے کہ اس طرح سے. تو ہم اللہ کی کوئی مثال نہیں، یہ ہماری اپنی مثالیں ہیں. تو جن کے سامنے ہمیں حساب کتاب دینا ہے وہ ہمارے رب ہیں. پھر منڈے آپ لوگوں کا کلاس نہیں ہوگا. آپ لوگوں کے جتنے ورک شیٹ اور جتنا عربی میں جو چیزیں باقی رہ گئی سب کمپلیٹ کر لیجئے، سب کو ریوائز کر لیجئے، اور فوائد جتنے ہیں سب پڑھ لیجئے. فوائد میں سے بلینکس اور یہ وہ آتے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے نا. تو وہ اور حصول علم بھی آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے فائنل، کہ اس سورہ کا نچوڑ بتائیے، یا اس سورہ سے آپ نے کیا سیکھا. تو لوگ ایسے شروع کر دیتے ہیں والسماء والطارق، قسم ہے آسمان. یہ نہیں چاہیے آپ کو. پھر سمری میں کیا بتانا ہوتا ہے، اللہ نے قسم کھائی اتنی چیزوں کی، اور یہ بتایا کہ ہر انسان جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک نگہبان ہے. تو پھر اللہ نے اپنی قدرتیں بتائیں کہ انسان کو کیسے پیدا کیا، انسان کو پانی سے اچھلتے ہوئے پانی کا ذکر اللہ نے کرا، کہ جو کہ عورت کے یہاں جمع ہوتا ہے اور آدمی کے یہاں جمع ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے بتا، جہاں کو پچھلی بار لیا ہے نا سمری ایک سورہ کی آپ سبھی کو، کہ اس سورہ کے بارے میں پوری سمری ڈیٹیل بتائیں. تو وہ فوائد میں سے آ رہا ہوتا ہے، اس میں سے حصول علم میں سے یہ چیزیں لکھنی ہوتی کہ اس سورہ کے اندر میں نے یہ حاصل کیا. ٹھیک، تو وہ شارٹ ہوتا ہے. 3 جملے میں بھی کوئی کہے بتانے تو پھر آپ ایسے کہیں کہ قسم کھائی گئی، اور انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا گیا، پھر بتایا گیا کہ لوٹ کر آنا ہے وغیرہ، اس طرح سے. تو 3 جملے میں بھی آپ کہہ سکتی ہیں. تو چلیں، تو یاد رکھیں گے ہم لوگ سورہ اعلیٰ اور طارق اس طرح سے پڑھنا ہے ہم لوگوں کو. ٹھیک ہے، بروج. اچھا خاصا ٹائم تھا. چلیں، کوئی نقصان کی بات نہیں، ایگزام میں وہ بھی آئے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ ہو چکا تھا، جانا ہے پھر. السلام علیکم میم. وعلیکم. لاسٹ والے ایگزام کا بھی ریزلٹ نہیں بتایا آپ نے، پتہ لگتا کیسا کیا تھا ہم لوگوں نے. پھر بیچ میں کافی طبیعت خراب ہو گئی اور کچھ نہ کچھ چل رہا تھا، تو اب ایسا سوچا گیا فائنل ملے گا. تو اس سے پہلے کہ آپ نے دیے ایگزام؟ یس میم دیا تھا. ویسے جو بھی نارملی جو میرے پاس مارکس ہم لکھ رہے تھے، ہم نے جی سبھی کو ایگزام میں بھی بتایا تھا، امپروومنٹ ہے سبھی میں ماشاءاللہ. جی اور جو شروع کے ایگزامس تھے کہ پتہ نہیں تھا ایسے پوچھیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور لوگوں نے بتایا بھی الٹا سیدھا تھوڑا بہت کمی کر کے، الٹا سیدھا تو نہیں بتایا کسی نے بھی، لیکن یہ کمی کے ساتھ بتایا تھا تھوڑا. تو جو بعد کے ایگزام ہیں اچھے ہی ہوئے ہیں ماشاءاللہ سب کے، جی. امپروومنٹ ہی ہے الحمدللہ. اور امید ہے کہ فائنل اور بھی اچھا ہوگا. لیکن آپ لوگوں نے محنتیں کی تھی، ریوائز کیا تھا، پڑھا تھا، اس کے بعد دیا تھا.
یہ ساری چیزیں ابھی بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ لوگ اتنا کریں، محنت کریں، اس کے بعد ایگزام میں آئیں گے تو انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. اور جیسا ہمیں یاد ہے ریزلٹ سے کہ ہم نے کہا بھی تھا کئی لوگوں سے کہ بہت خوشی ہوئی ایگزام لے کے ہمیں کہ ماشاءاللہ بولنا لوگ سیکھ رہے ہیں اور بہترین جواب تھے سبھی کے. جی جی میم میم اس جو کے یہ بعد کیا پڑھائیں گی؟ جی 29واں پارا؟ ابھی پکا نہیں ہو سکتا ہے، بقرہ پر آ جائیں. 2930 الگ نہیں چلا کے سب کو ایک ساتھ لے لیں گے. میم اب یہ فائنل ایگزام میں آپ کیسا لیں گے؟ سیم کیونکہ پیٹرن رہے گا، سیم. بہت سارے سورے رہیں گے تو تھوڑا ٹائم زیادہ ہی ٹائم ہوتا ہے. پچھلی بار میں ہم نے ہاف آور لگ بھگ لوگوں کے ایگزام لیے ہیں. آرام سے لوگ بتا رہے تھے 20 منٹ 25 منٹ اتنی دیر لوگوں نے ایگزام کیا. ہاں تو زیادہ سورے پوچھیں گے، مطلب ہاں پارا جیسا آپ 4 پارٹ کر رہے تھے تو وہ 4 پارٹ میں سے پوچھیں گے ہو بھی سورے. سکتا ہے چاروں میں سے پوچھ لیں، ورنہ تو ہم کا تھوڑا تھوڑا کور کر رہے ہوتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ دے کے، کبھی تفسیر دے کے. تو تفسیر چاروں میں سے آ جائے گی، تفسیر یا ورڈ ٹو ورڈ ڈیوائڈ کیا ہوا ہوتا ہے، ویسے پورا پارا ہی کور ہوتا ہے. جی کہ اگر کچھ اورل میں ہے تو کچھ اس میں ہے تو کچھ اس میں ایسے پڑھنا پورا پڑ جاتا ہے. جی انشاءاللہ کوشش تو پوری چلی میم پریپریشن بس یہ انشاءاللہ. پھر اللہ کرے کہ ابھی ایگزام کے بعد یہ دعا ساتھ ساتھ خوب کریے گا. ایگزام کی تیاری نہیں ہے یہ، مجھے زندگی میں آگے یاد رکھنا ہے پارا، اس کی تیاری. بس وہی آگے ہے. پھر میں اسے اپنی زندگی میں اتار لوں، یہ اس کی تیاری ہے. ورنہ اگر صرف ایگزام کی تیاری بنا کے لوگ ایگزام دیتے ہیں، ایگزام کے نیکسٹ ڈے بھولے بیٹھے ہوتے، ریلیکسڈ اب تو سب ختم، ہاں وہ ارے کچھ تھا میں نے کل یاد کیا تھا، ہو گیا اب تو ختم بس. ایسا نہیں، یہ تو آپ کو زندگی میں چاہیے آگے نا. تو انشاءاللہ یہ نیت کر کے آنا ہے، تیاری کریے کہ اب یہ پارٹ جو آئے گا اس کے بعد سے میں انشاءاللہ اسے اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے یاد رکھوں گی. ہوتا ہے وہ اچھا پریپیئر بھی کرتے، جب آپ کوشچنس پوچھتے ہیں نا تو جب کنفیوز ہو جاتے ہیں، بول نہیں سکتے بعد میں، ارے میم یہ پوچھ رہے تھے یہ تو آتا تھا بول کے ایسا ہو جاتا. میم ایسا نہیں ہوتا لیکن ہے. بہت اچھا ماشاءاللہ سب جواب دے رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ جو کلاس میں ایسے ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ پوچھ لو تو وہ بالکل نہیں بتا پا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایگزام ماشاءاللہ ایگزام پرفیکٹ دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتا ہے یہ وہی ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ استاذہ اللہ. کیسے استاذہ سمینہ آپ؟ جی الحمدللہ اچھے ہیں. اچھا ابھی سمینہ استاذہ سمینہ یہ ابھی ہمارا کورس فنش ہو گیا 30 پارا کا. ہاں جی یہ 30 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، بس ایگزام ہو کے یہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد جب نیا کوئی ہوگا اور آپ اس میں اگر ایڈمیشن لیں گی تو ہی جی جی آگے تو ہوگا. کون سا آپ کر رہے ہو ابھی اس کے بعد انشاءاللہ؟ ابھی تک پکا فیصلہ نہیں ہے کہ بقرہ آنی ہے یا پھر 29 آپ لوگوں جی کے جی لیے. جی اچھا تو بقرہ شروع کرو نا استاذہ، ول بی نائس. میم اگر سورہ آپ رحمان کے سہولت کے حساب سے آپ سورہ کے گھر میں. رحمان بھی اگر کرے تو آپ حفظ کے سورہ لیے بہت رحمان اچھا وغیرہ رہے. شارٹ میں آتی رہتی ہیں ہاں انشاءاللہ. شارٹ میں انشاءاللہ وہ اگر ضرور بیچ میں کریے جگہ میم. ملی تو شارٹ بھی لیں گے، کافی دن سے شارٹ بھی نہیں لیا کوئی. ہاں جی شارٹ جی نہیں ہوئے اسی لیے بول رہے تھوڑا ایک شارٹ بریک مل جاتا شارٹ شارٹ میں. کیا چیز ہوتی ہے استاذہ؟ شارٹ کورس میں ایک چھوٹی سورہ ہوتی ہے، اس کا 2 اچھا مہینے 1 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے. ملک کر چکے ہیں، کہف کر چکے ہیں، اچھا ایسے واقعہ کر چکے ہیں. جی یہ جی جزاک السلام اللہ علیکم ورحمۃ اللہ میم وبرکاتہ. سورہ سادہ جمعہ کریے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور جی الحمدللہ بہت اچھا گزرا ہمارا یہ کلاس کا وقت. آپ کو صحیح اللہ صحیح ہمیشہ الحمدللہ. صحت کے ساتھ رکھے، آمین یا رب، ایمان آمین کے یا رب. ساتھ رکھے. میم بہت آپ سب کو خوشی ہو رہی آمین. تھی کہ ایک جی پارا جی تفسیر سے صحیح ہے. پڑھ لی. میری خواہش رہتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ تفسیر سلو چل رہا ہے ہم لوگوں کا، تو 30 پارا حفظ بھی ہو سکتا تھا، اور کچھ میں کوشش بھی کی ہے ماشاءاللہ. تو اگر حفظ و تفسیر آپ دیکھیں تب تو ایسا بہترین، آپ کہیں نماز میں پڑھیں کچھ کریں تو وہ میم بہت الحمدللہ ہی آدھا فائدہ پارا ہوتا ہے. حفظ ہو گیا. ہاں دیکھیں ہو گیا نا ماشاءاللہ نہیں تبارک جزاک اللہ خیر استاد، صحیح میں آپ نے لب کو اس کا بہت جزائے خیر اور اس کا اجر آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور پورے علم نور اکیڈمی کو عطا فرمائے، آمین. جی صحیح میں بہت کچھ جی ہم نے سیکھا ہے. اینڈ آپ نے کہا وہ بہت صحیح کہا ہے کہ ہم کو ایگزام کی پریپریشن کی نیت سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم کو اس نیت سے ان سوروں کو ہماری زندگی میں ایکچولی لانا چاہیے، عمل کے ساتھ اور خالص نیت سے. کیونکہ وہ ایگزام جو ہے وہ ہم دیکھ کے بھول جاتے تھے، آپ نے صحیح کہا. پر اگر ہم اس کو ہماری زندگی میں لائے، ایک ایک آیت لٹرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم سے بات کرتی ہے، وہ ہم کو کچھ بتا رہی ہے، ہم کو کچھ
علم حاصل ہوتا ہے ہم کو, اور اس کو ہم کنٹینیو اگر رکھیں گے نا تو ہمارے لیے اچھا ہے, کیونکہ اسی میں ہی سکون ہے. اس سے آگے ریلیٹڈ آپ کریں کورسز پلس یہ لوگ کو جب بریک ملے انشاءاللہ سب ہم سبھی اسٹوڈینٹس اسی سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ کریں. جیسے گرامر, اسپیشلی گرامر بہت امپورٹنٹ ہے میرے حساب سے, کیونکہ اس سے نا اور زیادہ واضح ہوتی ہے اور زیادہ سمجھ میں آتا ہے قرآن کو, اینڈ اس میں حفظ ہر چیز آسانی ہو جاتی ہے اگر گرامر ہمارا صحیح ہو تو. الحمد للہ. تو آئی تھنک بارک اللہ کچھ نہ کچھ جی کچھ نہ کچھ فیک، اسی لگے سے ہم کو رہنا. کنیکٹڈ جی اس سے کچھ میم نہ کچھ کنیکٹڈ یہ کرنا بک چاہیے. وقت میم نہیں, جیسے لینگویج آپ نے کہا کریں نا گی وقت نہیں گنوانا چاہیے ہم لوگ کو. پھر وہ بار بار آپ کے وہ جو سورہ نا دھیان میں آتی ہے وَلَسْرَنَ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, اللہ نے ایسے ہی قسم نہیں کھائی ہے نا سادہ کہ ہم ہمارے وقت جو ہم نے وقت کو گوا دیا, بلکہ توبہ کرنا چاہیے اس کا بہت, اور آگے اس پہ ہم کو جیسے کلاس کرنے سے ہم کو علم حاصل ہوا الحمدللہ, تو ہم اس کو عمل میں لائے کہ ہم ہمیں وقت کو نہیں گوائے. اور جیسے آپ نے کہا نا ہم نہیں کر سکتے, ہم کبھی میرے ساتھ بھی ہوتا تھا, ہم نہیں کر سکتے, ہم کر بھی نہیں پائیں گے. ایک ہی ورڈ ہے جو ہم سے کرا سکتا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ کی قوت سے ہی ہو سکے گا. بس ہم کو محنت کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے, بس یہی سب کو جزاک بولنا ہے. اللہ اللہ سبھی خیر، بارک اللہ فیک. اللہ سبھی کو جزائے خیر دے, سبھی اسٹوڈنٹس کو ماشاءاللہ جو اتنا محنت کرے اللہ تم کو ایسے آپ ہی سبھی کو اسٹوڈنٹس کو ہم سبھی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ استقامت سے اللہ کی ہی کتاب سے جڑے رکھے. آمین. آپ جزاک اللہ خیر سادہ. جزاک اللہ خیر. جی نادیہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میم یہ آپ جو ہے گرامر بھی پڑھائیں گی آگے بک نہیں ابھی تو ہم نے پوچھے تھے, کسی کے جواب نہیں آیا تو یہیں تک. میم میں نے تو اس میں ایڈ کیا تھا جب آپ نے بھیجا نہیں تھا ایک تو اس میں کچھ پڑھا ہی نہیں ابھی تک. ایک گروپ بنایا اب, لیکن انہوں نے گروپ بنایا تو صرف جو ہے وہ کیسے کے لوگوں کو ہی پڑھائیں گے, انڈیا میں نہیں ہے وہ اچھا, اس سے گرامر. پہلے اس کو کچھ اچھا, تو وہ ماشاء اللہ عظما وغیرہ ان لوگ کر رہے ہیں, تو وہ ان کے کرے ہوئے کورسز ہیں تو اچھے تھے. تو دیکھیں ابھی نیا آیا ہے یہ بھی, کرے ہوئے لوگ سے ہی اچھے لوگ ہیں یہ لوگ بھی, تو وہ بہت اچھے ایزیلی پیٹرن پر لے کے جا رہی ہیں انشاءاللہ. وہاں اس سے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں. اوکے میم. چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.